ناول تم یوں ملے، رائٹر عیشا گل، عید اسپیشل ناول ایپیسوڈ نمبر 3۔ آپ کل ہر حال میں چچا سے بات کریں گی، میں نے کہہ دیا تو بس کہہ دیا، شرجیل نے دو ٹوک لفظوں میں کہتا نعیمہ کے کمرے سے نکل گیا۔ یہ شرجیل کیا کہہ رہا تھا آپ سے؟ وہ گیا تو سبطین بھی اسی وقت کمرے میں داخل ہوا۔ کہہ رہا تھا کہ میں کل تمہاری چچا سے بات کروں۔ نعیمہ ٹانگیں سیدھی کرتی بیڈ پر دراز ہوتی بولی، کس بارے میں؟ اس نے نعیمہ کے پیروں والی سائڈ پر بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ زحل کے رشتے کے لیے، اور بھلا کس لیے؟ نعیمہ سرسری سے انداز میں بولی، جبکہ سبطین حیران ہوا تھا۔ زحل کے رشتے کے لیے؟ وہ بڑبڑایا۔ اسے اتنا اندازہ تو تھا کہ شرجیل کے زحل میں بہت دلچسپی لیتا ہے، مگر وہ اپنے بھائی کی فطرت سے واقف تھا۔ اسے لگا وہ بس زحل سے وقت گزاری کرتا کیونکہ وہ باہر بھی کئی لڑکیوں کو ڈیٹ کرتا تھا، مگر وہ زحل کے لیے واقعی سنجیدہ ہے کہ شادی کی بات کر ڈالے گا، یہ اسے اندازہ نہیں تھا۔ ہاں، کان کھا کھا کے گیا میرے کہ اگر آپ نے بات نہ کی تو میں خود کر لوں گا۔ پتہ نہیں کیا جادو کر دیا اس لڑکی نے کہ اس کے لیے مرا جا رہا ہے، سب کو پیچھے لگا رکھا ہے اس لڑکی نے۔ نعیمہ تنفر سے بولی، وہ تو کہہ کے گیا، مگر آپ کا کیا ارادہ ہے؟ سبطین نے ان کی رائے جاننا چاہی۔ ارادہ یہی ہے کہ اب کرتی ہوں تمہارے باپ سے بات، پھر کل مل کر کریں گے طالب سے بات۔ نعیمہ کی اس بات پر سبطین حیران رہ گیا، مگر آپ تو زحل کو سخت ناپسند کرتی ہیں، اس کے ساتھ تائی بھتیجی کا رشتہ رکھنا تک گوارا نہیں پھر آپ کو، تو پھر تو آپ ساس بہو کا کیسے سوچ لیا؟ اور اس نے اپنی حیرت کا اظہار بھی کر ڈالا۔ پر تمہارا بھائی تو مرا جا رہا ہے نا اس کے لیے، نعیمہ بولی۔ امی آپ ہمیشہ وہی کرتی ہیں جس میں آپ کی مرضی ہو، جس میں نہ ہو وہ کام آپ کبھی کرتی نہیں، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ یہاں معاملہ صرف شرجیل کی پسند کا نہیں ہے، معاملہ کچھ اور بھی ہے، ورنہ آپ کبھی اس کے لیے راضی نہ ہوتی۔ سچ بتائیں اتنی آسانی سے کیسے راضی ہو گئی آپ اسے اپنی بہو بنانے کے لیے، جبکہ امایا کا رشتہ بھی آپ نے خود ہی مانگا، مگر پسند آپ اسے بھی نہیں کرتی۔ پھر آخر کیوں اس فیملی سے آپ دو بہویں لانا چاہ رہی ہیں جس فیملی کی سے آپ کی بنتی نہیں؟ سبطین اپنی الجھن سلجھانا چاہتا تھا۔ بہت بڑی وجہ ہے میرے بیٹے، اور وہ یہ کہ میں تو ان بچیوں کا احساس کر رہی ہوں، دونوں دل اور زبان کی جیسی بھی صحیح، مگر باہر کے لوگ بڑے ظالم ہیں، ان کے ہتھے چڑھیں تو دیکھیں تو دکھ تو ہمیں بھی ہوگا۔ گھر کی بچیاں ہیں، گھر میں رہ جائیں۔ زحل زبان کی تیز ہے، مگر جب رشتے بدلیں گے تو سمجھ آئے گی کہ شادی کے بعد سسرال میں اپنی من مرضیاں نہیں چلتی، سمجھوتے کرنے پڑتے ہیں، چپ رہنا پڑتا ہے، ایسے رشتے نہیں نبھتے، وقت سمجھا دے گا اسے بھی۔ اور میں اگر نہ بھی راضی ہوں تو وہ جو تمہارا بھائی ہے اپنی منوا کر ہی دم لے گا۔ نعیمہ بڑے احساس مند لہجے میں بولی، کیا بس یہی وجہ ہے؟ سبطین نے کھوجنا چاہا۔ نعیمہ نے مزید کوئی وجہ پیش نہ کی۔ زحل نہیں مانے گی، سبطین پرسوچ لہجے میں بولا، اس کا باپ ہے نا، منوا لے گا اچھی طرح، تم اپنے باپ کو بھیجو اور میں بات کروں اور سوؤں، مجھے بہت نیند آ رہی ہے۔ نعیمہ نے آنکھوں پر بازو رکھتے ہوئے کہا، زبردستی کے رشتے زیادہ دیر نہیں نبھتے امی، وہ نہیں مانے گی، اور اگر نہیں مانے گی تو آپ سب اصرار مت کیجیے گا۔ سبطین زبردستی کے رشتوں کا قائل نہیں تھا، حالانکہ اس کا اپنا رشتہ بھی ایک طرح کی زبردستی ہی تھی۔ وہ امایا میں انٹرسٹڈ نہیں تھا، مگر باپ اور ماں کے فیصلے پر سر جھکانا پڑا تھا۔ بعد میں امایا کے لیے اس کے خیالات کہیں نہ کہیں بدلنے لگے تھے، دل میں احساسات جاگتے ہیں، اسے محسوس ہوتا تھا۔ کیوں نہیں مانے گی؟ کمی ہی کیا ہے میرے بیٹے میں؟ ارے طالب کو تو اپنی پھوہڑ نکمی اور دنیا جہاں کی بدتمیز بیٹی کا رشتہ آنکھیں بند کر کے میرے بیٹے سے کر دینا چاہیے، اور وہ کر بھی دے گا۔ اس جیسی بدتمیز کو کوئی اور اپنائے گا بھی کیوں؟ نعیمہ غصے سے بولی، تم زیادہ حمایت مت کرو، اس کی آج کل بڑی ڈیوٹیاں بھی نبھا رہے ہو تم اسے یونیورسٹی چھوڑنے کی، تمہیں اپنا ہمدرد بنا لیا ہوگا، ضرور بھڑکاتی ہوگی تمہیں ماں کے خلاف۔ نعیمہ نے بدگمان سی بولی، ایسی کوئی بات نہیں امی، اس نے وضاحت دی۔ اچھا جاؤ بلا کر لاؤ اپنے باپ کو، نعیمہ نے ہاتھ جھلا کر کہا تو وہ خاموشی سے اٹھ گیا۔ سوچنے والی بات کیا ہے ظہیر، بس جھٹپٹ رشتہ مانگے، آنکھیں بند کر کے رشتہ مل جائے گا۔ یہ گھر زمینیں اور بزنس سب میں طالب کی بیٹیوں کا ہی تو حصہ ہے، اور یہ ساری جائیداد اور باہر والوں کے ہاتھوں میں کیوں جائے گی؟ گھر کا پیسہ گھر میں ہی رہ جائے گا۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ امایا تو چلو پھر بھی کچھ تمیز دار ہے، مگر اس زحل کو تو ایک دفعہ میری بہو بننے دے، پھر اچھی طرح پرزے ٹھیک کروں گی اس کے، دیکھتی ہوں تب کیسے زبان چلاتی ہے میرے سامنے، تب تو دب کے رہنا پڑے گا۔ نعیمہ نے جو وجہ بتائی اسے سن کر سبطین اپنی جگہ سن ہی رہ گیا۔ وہ نعیمہ کے کمرے میں باپ سے بات کرنے آیا تھا، ایک ضروری کال آئی تھی، اسی کے متعلق بتانے آیا تھا، مگر نعیمہ کے الفاظ سن کر دہلیز سے باہر ہی اس کے قدم ٹھہر گئے۔ اس کی ماں جائیداد کے لالچ میں ان لڑکیوں کو اپنے بیٹوں کے پلے باندھنا چاہ رہی تھی جن کو وہ شدید ناپسند کرتی تھی۔ اس کی ماں نے یہی سوچ کر امایا سے اس کا رشتہ طے کیا۔ اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا طالب اور اس کے سامنے تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ گھر کی بیٹی گھر میں ہی رہ جائے گی۔ غیروں کے ہاتھوں میں بھیجتے ہوئے ڈر لگتا ہے، مگر ڈر کیوں لگتا ہے یہ سمجھ اسے اب آئی تھی۔ اسے بے حد افسوس ہوا اپنی ماں کی سوچ پر۔ آخر کیا کمی تھی انہیں؟ کھلا پیسہ تھا، اتنی جائیداد تھی، پھر بھی دوسروں کے پیسے پر نظر تھی۔ کہ تو تم ٹھیک رہی ہو امایا، کی دفعہ بھی طالب نے سوچنے میں وقت نہیں لیا تھا، اور اب زحل کی دفعہ بھی پوری امید ہے مان جائے گا۔ اگر ایسا ہو جائے تو اس سے اچھی اور بات ہی کیا ہو جائے گی کہ ایک کثیر حصہ ہمارے حصے میں آ جائے گا۔ سبطین جبھی ماں کی طرف سے ملے شوق سے نکل نہیں پا رہا تھا، باپ کے لفظوں نے اسے مزید دکھ پہنچایا تھا۔
وہ جو ضروری بات بتانے آیا تھا انہیں قدموں سے واپس پلٹ گیا۔ زحل آج یونیورسٹی جانے کو جتنی بے چین تھی اتنا ہی گھبرائی ہوئی تھی۔ کل جو شرجیل نے اس کا تماشا بنایا اس کو سوچ سوچ کر بھی پریشان ہو رہی تھی، اور جو اس کے اور یمان کے بیچ مختصر سے دل دھڑکا دینے والے لمحات آئے ان کی وجہ سے اندر سے خوش بھی تھی، مگر تھی آج قدرے گمسم، زیادہ بول چال نہیں رہی تھی۔ آج تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ وہ عموماً چپ نہیں رہتی تھی، تبھی سبطین نے پوچھا۔ نہ ہی صبح کسی سے کوئی جھگڑا کیا، نہ ہی گاڑی میں بیٹھنے کے بعد سے اب تک کوئی بدتمیزی سے بھرا جملہ اس کی طرف سے آیا تھا۔ ٹھیک ہوں، مجھے کیا ہونے؟ وہ شانے اچکاتی بولی۔ تمہارے اور شرجیل کے بیچ کوئی بات ہوئی ہے کیا؟ سبطین نے کچھ سوچتے ہوئے پوچھا تو زحل کے چہرے پر پریشانی کے بادل چھائے۔ کہیں سبطین بھائی کو سب کچھ پتا تو نہیں چل گیا؟ اس نے بس سوچا۔ نہیں تو آپ کیوں پوچھ رہی ہیں ایسا؟ اس نے پتہ لگانا چاہا۔ تم دونوں کے بیچ آئے روز کوئی نہ کوئی ایک محاذ کھڑا رہتا ہے، بس اس لیے پوچھا۔ زحل کی نفی کی صورت میں ملے جواب کے بعد وہ بولا، جبکہ سچ تو یہ تھا کہ شرجیل کے کل اچانک سے رشتے کی بات کرنے پر ہی سبطین نے کھوجنا چاہا کہ شاید دونوں کے بیچ کوئی بات ہوئی ہو، کوئی لڑائی جھگڑا یا کچھ اور جو شرجیل فوراً کے فوراً رشتہ جوڑنے کی ضد لگا کر بیٹھا ہے۔ بس آگے کہاں جا رہے ہیں؟ آ گئی ہے میری یونیورسٹی۔ سوچوں میں گم سبطین کا دھیان ہی نہ رہا تو زحل قدرے اونچا بولی، میرا دھیان ہی رہا۔ سبطین نے گاڑی تھوڑی ریورس کی، سوال مجھ سے کر رہے تھے، جبکہ مجھے تو آج آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی۔ زحل گاڑی کے دروازہ کھولتے بولی۔ زحل بات سنو۔ وہ اترنے لگی تو سبطین نے روکا۔ سنائیے۔ وہ رکی مگر دروازہ بند نہ کیا۔ ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں، وہ بولا۔ پہلے مجھ سے بھی تو پوچھ لیجیے کہ مجھے آپ کا مشورہ چاہیے بھی یا نہیں۔ وہ اب لگ رہی تھی پہلے والی زحل۔ تمہیں چاہیے یا نہیں؟ اور واقعی سبطین نے پوچھا۔ مشورہ اگر اچھا ہے تو سنا جا سکتا ہے۔ زحل یوں بھولی گویا سن کر احسان کرے گی۔ میرا تمہیں یہ مشورہ ہے کہ ہمیشہ اپنے دل کے سننا، کبھی بھی کسی کے دباؤ میں آ کر زبردستی کسی رشتے کی بنیاد کھڑی مت کرنا۔ جو تمہاری رضا ہے وہ زیادہ اہم ہے۔ سبطین کے مشورے پر زحل منہ کھولے حیرت سے اسے تکے گئی کہ یہ سبطین بھائی اسے کب سے ایسے مشورے دینے کا سوچنے لگے۔ دیکھو تو کون کہہ رہا ہے جس کا اپنا رشتہ زبردستی طے ہوا ہے، جس نے خود تائی اور تایا کے دباؤ میں آ کر میری بہن کے لیے ہاں کہی۔ آپ نے تو نہیں سوچا اپنی رضا کا، بس دوسروں کی رضا کو اوکے کر دیا۔ زحل کا لہجہ ٹھیک ٹھاک مذاق اڑانے والا تھا اور سبطین کو اس کے الفاظ تمانچے کی صورت میں لگے تھے۔ اس نے جو کچھ بھی کہا کچھ غلط نہیں کہا تھا۔ وہ جب خود ایسا کر چکا تھا تو اسے کس منہ سے مشورہ دے رہا تھا؟ ایسا نہیں ہے، میری رضامندی بھی شامل تھی۔ سبطین نے خود کو اس آکورڈ سچویشن سے نکالنا چاہا۔ ہاں جیسے مجھے تو پتہ ہی نہیں۔ یو نو واٹ، آپ میں اور آپ ہی میں بہت فرق ہے۔ میں تو سچ سوچ میں پڑ جاتی ہوں کہ یہ رشتہ کیسے چلے گا۔ کیا فرق ہے ہم دونوں میں؟ سبطین نے پوچھا۔ یہ تو آپ خود ہی پتہ کریں۔ خیر مشورے کا شکریہ، آپ نہ بھی کہتے تو بھی میں ایسا ہی کروں گی۔ وہ اوپر سے شکریہ کرتی گاڑی سے نکل آئی۔ آج انہیں کیا ہوا، ایسے نادر مشورے مجھے دینے کیوں بیٹھ گئے؟ بڑبڑاتی ہوئی وہ یونیورسٹی کا گیٹ پار کر گئی۔ زحل کلاس میں داخل ہونے کے بجائے وہیں باہر ہی کھڑی ہو گئی تھی۔ کل ردا بھی وہیں موجود تھی جب شرجیل اسے کھینچتا ہوا لے کر گیا، اور بعد میں اس نے سریمان کو نکلتے بھی دیکھا ہوگا اور پوری کلاس میں یہ بات پھیلا دی ہوگی۔ یہی سوچتی زحل کلاس میں جانے کی ہمت نہیں کر پا رہی تھی۔ زحل تم یہاں کھڑی کیا کر رہی ہو؟ کچھ دیر وہ باہری دیوار سے ٹیک لگائے کھڑی رہی، جب اسے سامنے سے عرشی آتی دکھائی دی۔ عرشی نے اس کے پاس آتے ہوئے پوچھا، مجھے لگا کہ تم اندر ہو۔ زحل بولی، ارے میں تو ابھی آ رہی ہوں، مگر تم یہاں کیوں کھڑی ہو؟ اندر چلو نا۔ عرشی اس کی سنے بنا اس کا ہاتھ پکڑے اسے اندر لے آئی تھی، جبکہ زحل نے نظریں اٹھا کر اپنے اطراف دیکھنے کی ہمت نہ کی اور جھکے سر کے ساتھ ہی اپنی جگہ پر آ بیٹھی۔ اور اس کا شدت سے دل چاہ رہا تھا کہ وہ کرسی اٹھا کر کلاس کے پچھلے کونے میں لے جائے اور وہاں بیٹھ جائے۔ عرشی اسے اپنے کل کی آؤٹنگ کے بارے میں بتانے لگی اور زحل بے دہانی سے سننے لگی، مگر جب کتنی ہی دیر تک اسے کسی کی نظروں کی تپش اپنے اوپر محسوس نہ ہوئی تو اس نے ہمت کر کے اپنے اطراف نظریں ڈالی، مگر یہ کیا، کوئی اس کی طرف دیکھ ہی نہیں رہا تھا۔ ہر کوئی ایک دوسرے کے ساتھ باتوں میں مصروف تھا۔ ان کے لیے زحل کا کلاس میں ہونا نہ ہونا ایک برابر تھا، یعنی کل جو ہوا اسے سب انجان بیٹھے تھے۔ زحل نے ردا کی کرسی کی جانب دیکھا جو خالی پڑی تھی، یعنی وہ ابھی نہیں آئی تھی۔ یا اللہ وہ کبھی نہ آئے، اس نے دعا کی۔ کہاں گم ہو زحل؟ میں کب سے بولے جا رہی ہوں مگر تم نہ ہوں کر رہی ہو نہ تم کوئی تو جواب دو، کوئی تبصرہ کرو۔ میں نے تمہیں کل کی ساری رودات سنا ڈالی مگر تم جواب میں گونگی بن کر بیٹھ گئی ہو۔ عرشی کو اپنے نظر انداز کیے جانے پر غصہ آیا۔ مجھے تمہاری کزنز اور تمہارے بیکار کے ایڈونچر سننے میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، پلیز میرا سر مت کھاؤ۔ زحل کو عرشی پر بہت غصہ آیا کہ کیا تھا وہ کل نہ چاہتی تو زحل کے ساتھ جو ہوا وہ نہ ہوتا۔ ٹھیک ہے نہیں کھاتی تمہارا سر، مگر تم بھی اب مجھ سے بات مت کرنا۔ عرشی منہ بھلا کر رخ پھیر گئی، جبکہ زحل کو اپنی ٹینشن لگی ہوئی تھی اور پھر وہ یمان کی راہ بھی تک رہی تھی، مگر وہ بھی آنے کا نام نہیں لے رہا تھا، جبکہ کلاس کا ٹائم ہو چکا تھا۔ یمان سوچوں میں گھرا کلاس کی طرف آ رہا تھا۔ وہ بھی پی این کے پاس سے ہو کر آیا تھا، پوچھ کر آیا تھا کہ کل وہ اپنا ضروری سامان کلاس سے لینے آیا تھا، مگر کسی نے غلطی سے دروازہ بند کر دیا، کہیں وہ آپ نے تو نہیں کیا؟ میں تو کل سے چھٹی پر تھا سر جی، آپ چاہیں تو پتہ کر لیں، یہ اس کے الفاظ تھے۔ وہ نہیں تھا تو پھر کون تھا؟ باقی کلاسز کے دروازے بھی کھلے ہوئے تھے، صرف اسی کلاس کا ہی بند کیوں تھا؟
کیوں کیا؟ یقیناً یہ کسی کی شرارت ہے یا پھر کوئی مجھے اور زحل کو سب کی نظروں میں گرانا چاہتا تھا، مگر کون؟ وہ اپنے آپ سے سوال کرتا کلاس کی طرف بڑھ رہا تھا جب کلاس کے مقابل موجود گارڈن ایریا میں اسے ردا اپنی دوست کے ساتھ کھڑی نظر آئی۔ یمان ان کی طرف بڑھا تاکہ انہیں کلاس میں جانے کا بولے کیونکہ کلاس کا ٹائم ہو چکا تھا، مگر وہ جیسے ان کے قریب پہنچا ان کے الفاظ یمان کے قدموں تلے سے زمین کھینچ گئے۔ اسے قطعی اندازہ نہیں تھا کہ اسے یہاں یہ سب سننے کو ملے گا۔ تو کیا سوچا ہے تم نے؟ زحل اور سر یمان کے کلاس روم میں بند ہونے والی بات پوری یونیورسٹی میں کیسے پھیلاؤ گی؟ یہ کام تمہیں ہی کرنا ہوگا کیونکہ اس کے کزن کے دوستوں نے تو لبوں پر ایلفی چپکا لی ہوگی۔ کزن نے سختی سے منع جو کر دیا ہوگا، آخر کو اس کے گھر کی عزت کا سوال ہے۔ ردا کی دوست بولی۔ کوئی مشکل کام نہیں ہے میرے زحل سے ایک سوال پوچھنے کی دیر ہے اور پھر سمجھو یہ بات پوری یونیورسٹی میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل جائے گی۔ ردا چٹکی بجاتی بولی۔ اور وہ سوال کیا ہوگا؟ اس نے دلچسپی سے پوچھا۔ زحل، سنا ہے تم اور سر یمان کل کلاس میں بند ہو گئے تھے اور پھر کتنی ہی دیر بند رہے؟ آخر کو تمہارے کزن نے آ کر دروازہ کھولا اور پھر تم پر چیختا چلاتا تمہیں گھسیٹ کر یہاں سے لے گیا۔ بلکہ سنا کیا، اپنی آنکھوں سے دیکھا یہ منظر میں نے۔ ردا نے وہ الفاظ اس کے سامنے ادا کیے جو اسے اندر جا کر ادا کرنے تھے۔ بیچاری کا منہ اس لمحے دیکھنے والا ہوگا۔ یقیناً بولتی بند ہو جائے گی اور ہونی چاہیے بھی۔ کتنی اکڑ دکھاتی تھی، مجھے دیکھنا کیسے اس کی ساری آج اکڑ نکلے گی اور سر کو بھی پتا چلے گا۔ بہت ویلیو دیتے ہیں نا زحل کو؟ کیوں دیتے ہیں اس کی وجہ ابھی آج سب کو سمجھ میں آ جائے گی۔ مجھے زحل کے ساتھ یہ بہت پہلے کر دینا چاہیے تھا، مگر کیا کروں، موقع ہی کل ہاتھ لگا جب وہ تنہا ایک جگہ پائے گئے۔ ردا کی سب باتیں ایک طرف، مگر اس کا یہ کہنا کہ انہیں کمرے میں اس نے بند کیا تھا کہ یمان کے ہاتھوں، بازوؤں اور چہرے کے رگے ابھار گیا۔ وہ تن پن کرتا ان کے سروں پر آ کھڑا ہوا۔ زحل کی اکڑ نہیں، بلکہ تم دونوں اس یونیورسٹی سے نکلو گے، وہ بھی آج کے آج ہی۔ اس آواز پر دونوں بیک وقت اچھلی اور نظریں جب یمان پر پڑیں تو گویا سانس سینے میں اٹک گئی۔ وہ کہاں سے چلا آیا اور کیا اس نے سب سن لیا؟ یقیناً سب سن لیا۔ سر آپ دونوں کی زبانیں اٹکی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم دونوں اتنی گری ہوئی حرکت کرو گی۔ شرم نہیں آئی تم دونوں کو ایسا سوچتے ہوئے بھی؟ یمان غصے کی شدت لیے پھنکارا تو دونوں کے خون خشک ہوئے۔ سر ایسا کچھ نہیں ہے، میری بات خبردار جو ایک لفظ منہ سے نکالا تو مجھے جو سننا تھا سن چکا ہوں، اب تم دونوں سنو۔ یمان نے ہاتھ اٹھا کر انہیں چپ رہنے کا اشارہ دیا۔ اگر یہ بات یونیورسٹی میں کسی کو بھی پتہ چلی تو میں تم دونوں کے ساتھ کیا کروں گا اس کا تم دونوں کا بھی اندازہ نہیں ہے۔ مجھے اور زحل کو سب کی نظروں سے گرانا چاہتی ہو، زحل کی کردار کشی کر کے اس کی زندگی خراب کرنا چاہتی ہو، تو یہ سن لو کہ اس کے بعد تمہارا اپنا کردار بھی میرے ہاتھوں ایسا گرے گا کہ تم زندگی بھر اپنے بے قصور ہونے کی گواہیاں دیتی رہ جاؤ گی۔ یمان حیدر شاہ سے ابھی تم واقف نہیں ہو۔ ایک اشارہ کروں گا اور تم دونوں پر زندگی تنگ ہو جائے گی، پھر ہاتھ جوڑ کر اور ناک رگڑ کر بھی معافیاں مانگو گی تو پہلی سے زندگی نہیں ملے گی۔ یمان نے انگلی اٹھا کر انہیں ایسی ایسی دھمکیاں دیں کہ ان کی روح تک کانپ کر رہ گئی۔ سر میرا اس میں کوئی ہاتھ نہیں ہے، یہ سارا کیا دھرا ردا کا ہے۔ میں تو بس دوستی کی خاطر اس کا ساتھ دے رہی تھی، ورنہ میری زحل سے کوئی دشمنی نہیں ہے اور نہ ہی آپ سے۔ میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتی۔ ردا کی دوست دوستی کی بے مثال قائم کرتی بولی، جبکہ ردا ہکا بکا سی منہ کھولے اسے دیکھے گئی کہ کیسے پانسا پلٹ گئی ہے۔ سر یہ جھوٹ بول رہی ہے، یہ سارا پلان تھا ہی اسی کا، اسی نے مجھے آ کر بتایا کہ آپ دونوں کمرے میں اکیلے ہیں۔ ردا اس کے مکر جانے اور سارا ملبہ اس پر ڈال دینے پر آگ بگولا ہو گئی۔ او جسٹ شٹ اپ۔ سمجھ تو مجھے اسی وقت جانا چاہیے تھا جب تم دونوں کل کلاس کے باہر پائے گئی۔ ہم کب سے دروازہ پیٹتے رہے مگر کوئی رسپانس نہ آیا، مگر دروازہ کھلنے کے بعد تم دونوں وہاں یوں موجود تھی گویا تماشا دیکھنے کی پہلے سے منتظر ہوں۔ یمان نے دونوں کو شٹ اپ کال دی۔ اس چھوٹے سے پرزے میں تم دونوں کے بڑے سے کارنامے کی مکمل ریکارڈنگ کر چکا ہوں۔ میں اس لیے اپنے لفظوں سے پھر کر مجھ سے جھوٹا ثابت نہیں کرنے سکتے دونوں۔ کہ یہ جھوٹ تھا، ایسا کچھ بھی یمان نے ریکارڈ نہیں کیا تھا، مگر یہ بات تو صرف وہی جانتا تھا، وہ دونوں تو نہیں۔ یونیورسٹی سے نکلنے کی تیاری پکڑ لو، کل سے یہاں نظر مت آنا، ورنہ میں جس طریقے سے نکالوں گا وہ ساری زندگی یاد رہے گا۔ میرا اور زحل کا بند ہونا تو کسی نے نہ دیکھا ہو، مگر تم دونوں کا نکلنا ہر کوئی دیکھے گا۔ یمان نے دو ٹوک لہجے میں بتلا دیا کہ وہ اب ان کو یہاں کسی صورت پڑھنے نہیں دے گا۔ سر پلیز ایسا مت کریں میرے ساتھ، آئی سویئر میں کسی کو نہیں بتاؤں گی، میں اپنی زبان ہمیشہ بند رکھوں گی، مگر پلیز مجھے یہاں سے نکالے مت۔ ردا نے التجا کی۔ گیٹ لاسٹ۔ یمان سختیلی کا مظاہرہ کرتا ان دونوں کے التجاؤں کو نظر انداز کرتا کلاس میں چلا گیا۔ وہ کلاس میں داخل ہوا تو زحل کا چہرہ کھل اٹھا۔ اس نے اندر داخل ہوتے ہی زحل کو دیکھا اور اس کے چہرے کی مسکراہٹ یمان پر واضح کر گئی کہ سب ٹھیک ہے۔ اگر ٹھیک نہ ہوتا تو یقیناً وہ اسے پریشان دکھائی دیتی، بلکہ زحل کا یونیورسٹی میں موجود ہونا ہی اس بات کا ثبوت تھا کہ اس کے گھر میں سب ٹھیک رہا ہے۔ سب نے ایک زبان ہو کر یمان کو سلام کیا تو آج یمان نے زبان سے جواب دینے کے بجائے صرف سر ہلانے پر اکتفا کیا تھا۔ اس کی شکل سے صاف معلوم ہو رہا تھا کہ آج اس کا موڈ اچھا خاصا بگڑا ہوا ہے، اس لیے کسی اسٹوڈنٹ نے اسے سلام کرنے کے بعد مخاطب نہ کیا۔ سر آج پڑھائی کا موڈ نہیں، آج آرام عنایت کر دیں، ایک اسٹوڈنٹ شرارت سے بولا، کیونکہ اس نے یمان کا بگڑا موڈ محسوس نہیں کیا تھا۔ پڑھائی کا موڈ نہیں تھا تو یونیورسٹی آنے کی ضرورت نہیں تھی، اور آ ہی گئی تھے تو کلاس میں آنے کی ضرورت نہیں تھی۔ آرام چاہیے تو واپس گھر جا سکتے، کیونکہ
آرام چاہیے تو واپس گھر جا سکتے ہو تم، کیونکہ یہ آرام میں آپ کو ہرگز عنایت نہیں کر سکتا۔ میں روز اپنے کام پر آپ کی پڑھائی کو فوقیت دیتے ہوئے یونیورسٹی اس لیے نہیں چلا تھا کہ یہاں آ کر آپ سب کے ساتھ شغل میلہ لگاؤں اور پھر گھنٹہ پورا ہونے کے بعد دوسرے پیریڈ میں بھی یہی سب کرتا پھروں۔ لڑکے نے کوئی ایسی بھی شریر بات نہیں کہی تھی جس کا جواب اتنے تلخ لہجے میں دیتا۔ انہیں کیا ہو گیا آج؟ زحل خود حیران رہ گئی اور عرشی سے بولی، مجھ سے کیا پوچھ رہی ہو؟ مجھ سے تو بات ہی مت کرو تم۔ عرشی ابھی تک خفا تھی۔ اب نکالیں اپنی بکس۔ اور مس زحل، آپ سے کل میں نے ایک کام کہا تھا، کہاں ہیں وہ نوٹس؟ وہ زحل سے مخاطب ہوا۔ یوں تو اس کی بات پر زحل کو خوش ہونا چاہیے تھا، مگر وہ نہ ہو سکی تھی کیونکہ یمان نے اسے بڑی ہی اجنبیت سے مخاطب کیا تھا۔ اور کیا کہا اس نے؟ آپ؟ وہ تم سے آپ پر کیوں چلا آیا؟ زحل اس کے ایسے بدلے انداز پر شاکڈ ہی تو رہ گئی تھی۔ کچھ پوچھ رہا ہوں میں آپ سے، کہاں ہیں آپ تمام کاپیز جو میں نے آپ کو کروا کر سب اسٹوڈنٹس کو میں ڈسٹریبیوٹ کرنے کا کہا تھا؟ کر دیں کیا؟ یمان نے پوچھا۔ نو سر، اس نے نفی میں سر ہلا کر جواب دیا۔ وجہ جان سکتا ہوں؟ اس کا لہجہ تو لہجہ نظریں بھی تند ہی لیے ہوئے تھی۔ وہ مجھے یاد نہیں آ رہا۔ اس نے سچ ہی بولا۔ کل سے وہ ایسے سوچ میں گھری تھی کہ واقعی کسی چیز کا ہوش نہیں تھا۔ ویل ڈن مس ملک، مس زحل، ایک چھوٹی سی ذمہ داری لگائی تھی آپ کے سر اور آپ سے وہ بھی نہیں نبھائی گئی۔ لائیں واپس کریں مجھے نوٹس، یہ کام میں خود سے انجام دے دوں گا۔ اس نے ہاتھ آگے کرتے ہوئے اسے قدرے بے رخی سے نوٹس مانگے، جبکہ زحل کا دل ہوکے بھرنے پر اتر آیا۔ اس کے ساتھ آخر کیسے پیش آ رہا تھا؟ آپ کہہ کر بلا رہا تھا، غصے پر غصہ کیے جا رہا تھا، اور یہ ہاتھ کل یہی تھا جسے مسکراتے ہوئے یمان نے اس کے سامنے کیا تھا، اور آج اتنے غصے سے، اور آج اور کل میں کتنا فرق آ گیا تھا۔ میرا منہ کیا دیکھ رہے ہیں؟ میں ایک گھنٹہ اس انتظار میں کھڑا نہیں رہوں گا، لا کر نوٹس میرے ٹیبل پر رکھیں۔ وہ حکم جاری کرتا اپنی کرسی پر جا بیٹھا۔ سر کو کیا ہو گیا آج؟ یہی سوال اب عرشی نے بھی اس سے پوچھا۔ تمہارے ساتھ بڑی روڈ لہجے میں پیش آ رہے ہیں، کچھ ہوا ہے کیا تم دونوں کے بیچ؟ عرشی پوچھ رہی تھی جبکہ زحل کی صورت رونے والی ہو رہی تھی۔ نہیں تو، وہ دو لفظی سچ بولتی بیگ سے نوٹس نکالے یمان کے پاس چلی آئی۔ سر نوٹس، اور ٹیبل پر رکھتے ہوئے بولی تو یمان نے نوٹس اٹھا کر اپنے سامنے کر لیے۔ وہ جانے لگے مگر پھر رکی۔ سر آج آپ کو کیا ہوا ہے؟ آپ اتنا غصہ کیوں کر رہے ہیں؟ زحل نے قدرے دھیمی آواز میں پوچھا۔ گو ٹو یور سیٹ، جبکہ جواب میں یمان نے بنا اسے دیکھے نوٹس پر نظریں جمائے اپنی جگہ پر چلے جانے کا کہا۔ اس پل زحل نے اپنی آنکھوں کو نم ہونے سے روک نہیں پائی تھی۔ وہ گمسم سی واپس پلٹ آئی۔ یمان نے نوٹس دراز میں رکھے اور لیکچر دینے لگا۔ وہ جو لیکچر کے دوران دائیں بائیں چکر لگاتے ہوئے روز ضرور زحل کے پاس سے بھی ہو کر گزرتا تھا، آج اس کی طرف قدم اٹھا ہی نہیں رہا تھا، نہ اس کے پاس سے گزر رہا تھا، نہ اس کی طرف دیکھ رہا تھا، اسے مکمل اگنور کر رہا تھا، اور اس کا یہ نظر انداز کرنا زحل کو اندر ہی اندر مار رہا تھا۔ اس سے یمان کا ایسا رشتہ رویہ برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ سر، مجھے اس کی سمجھ نہیں آئی، کیا پلیز آپ دوبارہ سمجھا دیں گے؟ زحل کو سمجھ تو ساری آ گئی تھی، مگر وہ یمان کی توجہ حاصل کرنے کو بولی۔ آپ کو سمجھ تو تب آئے گی جب آپ کا دھیان سمجھنے کی طرف ہو۔ آپ کو باتیں بگاڑنے کے علاوہ اور کوئی کام نہیں۔ کل سے آپ دونوں الگ بیٹھیں گی۔ عریشہ آپ نہیں بیٹھیں گی اور زحل آپ پیچھے جائیں گی، یمان نے الٹا ہی جواب دیا تھا، جبکہ اس کے جواب سے زحل اور عرشی کا منہ کھلا رہ گیا۔ وہ ان دونوں کو الگ ہونے کا حکم جاری کر رہا تھا۔ زحل تو سب سے آ کے اس کے قریب رہنا چاہتی تھی، مگر وہ اسے خود سے دور کر رہا تھا۔ زحل کا جی چاہا وہ ابھی اٹھے اور کلاس سے نکل جائے، کیونکہ اس کا شدت سے رونے کو دل چاہ رہا تھا۔ مگر سر میں تو یہیں کہا نا آپ سے، کل آپ پیچھے بیٹھیں گی، بحث مت کیا کریں۔ یمان نے اسے احتجاج کرنے سے قبل ہی چپ کروا دیا۔ وہ ایسا کیوں کر رہا تھا؟ کیوں اسے اپنے قریب رکھنے کی بجائے اسے خود سے دور کر رہا تھا؟ یمان زحل کے ساتھ ایسا رویہ اپنانے پر بالکل اچھا محسوس نہیں کر رہا تھا، مگر اس کے لیے ایسا کرنا بہت ضروری تھا۔ بہت ویلیو دیتے ہیں نا زحل کو؟ کیوں دیتے ہیں اس کی وجہ بھی آج سب کو سمجھ میں آ جائے گی۔ ردا کے یہ الفاظ تھے جن کے سبب اس نے زحل سے ایسا رویہ اپنانے کا فیصلہ کیا تاکہ ایک دوسرے کے بیچ اجنبیت کی دیوار قائم کر سکے۔ اگر ردا نے یہ محسوس کیا تھا کہ وہ زحل کو سب سے زیادہ اہمیت دیتا ہے تو باقی سب بھی کرتے ہوں گے، اور جو وجہ ردا بنا کر سب کو دکھانا چاہ رہی تھی وہ وجہ سب اسٹوڈنٹس خود بھی تو سوچ سکتے تھے، اور کل کو ان کی زیادتیوں پر دونوں کا نام ایک ساتھ آنے لگ گیا تو نہیں۔ وہ زحل کو اپنے نام سے پوری یونیورسٹی میں بدنام نہیں کر سکتا تھا، نہیں چاہتا تھا کہ زحل کی ذات پر کوئی انگلی اٹھے یا کوئی سوال اٹھے، اس لیے بہتر یہی تھا کہ وہ زحل کو بھی باقیوں کی طرح ٹریٹ کرے، اور اب وہ ویسا ہی کر رہا تھا۔ مگر زحل کا برا چہرہ اسے بھول نہیں رہا تھا۔ چوری کتنی بار اس نے زحل کو دیکھا تھا یہ وہی جانتا تھا، اور ہر بار وہ اسے چپ اور اداس دکھائی دی۔ اس نے زحل کو پیچھے بٹھانے کا فیصلہ بھی اسی لیے کیا تاکہ بار بار اس کی نظریں بآسانی زحل پر نہ اٹھے، وہ اسٹوڈنٹس پر واضح کر سکے کہ وہ زحل کو اپنے قریب رکھنے میں دلچسپی نہیں رکھتا۔ آپ سے بات نہیں کر رہا، میں اپنی ہونے والی بیوی سے بات کر رہا ہوں۔ وہ کسی اور کی ہے۔ جب سے اسے یہ پتا چلا تھا دل کو کہیں قرار ہی نہیں تھا، اور تبھی دل نے بھی یہی فیصلہ کیا تھا کہ اس سے دوری بڑھا لے۔ اسے حریب کی باتیں اب کہیں نہ کہیں سچی لگنے لگی تھی کہ وہ زحل میں انٹرسٹڈ ہونے لگا ہے، اور اگر ایسا ہے تو اسے خود کو روکنا تھا کہ وہ اس کی نہیں کسی اور کی ہے۔ یمان نے گہری سانس بھری اور کرسی کے پشت سے ٹیک لگا کر آنکھیں موند کیا، کیونکہ دل و دماغ پر بہت بوجھ محسوس ہو رہا تھا۔ سر میں آ جاؤں؟
مگر ابھی اس نے آنکھیں موندی کی تھی کہ زحل کی آواز سماعتوں سے ٹکرائی. وہ فوراً آنکھیں کھولے سیدھی ہوئی. نہیں. یمان نے اسے صاف اور سیدھا انکار کیا. کیوں نہیں؟ اس نے اسے انکار کی وجہ پوچھی. میں اس وقت بزی ہوں, بعد میں آئیے گا. صاف دکھ رہا تھا کہ وہ فارغ بیٹھا, مگر پھر بھی بولا. مصروف نظر تو نہیں آ رہے. یہ بات زحل نے بھی کہہ ڈالی. میری مصروفیت سے آپ کو کوئی لینا دینا نہیں, آپ اپنی کلاس میں جائیے. یمان سرد مہری سے بولا. آپ کو اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں آتی؟ جب دیکھو کلاس میں جائیے, اپنی سیٹ پر جائیے. نہیں جاؤں گی کہیں بھی. کیا کر لیں گے آپ؟ وہ دندناتی ہوئی اندر چلی آئی, اور یمان بنا اجازت صاف انکار کے باوجود بھی اسے اندر آتا دیکھ کر اس کے منہ تک کر رہ گیا تھا. یہ کیا بدتمیزی ہے؟ وہ غصے سے بولا. کوئی بدتمیزی نہیں کر رہی میں غلط تو آپ کر رہے ہیں میرے ساتھ. کوئی بدتمیزی نہیں کر رہی میں, غلط تو آپ کر رہے ہیں میرے ساتھ. وہ بولی. کیا غلط کر رہا ہوں میں آپ کے ساتھ؟ بتانا پسند کریں گے آپ؟ وہ سینے پر ہاتھ باندھے اٹھ کھڑا ہوا. آپ مجھ سے ٹھیک سے بات کیوں نہیں کر رہے؟ اتنا غصہ کیوں کر رہے ہیں جبکہ میری کہیں کوئی غلطی بھی نہیں ہے؟ اور یہ آپ مجھے بار بار آپ کہہ کر کیوں مخاطب کر رہے ہیں؟ تم کیوں نہیں کہتے؟ زحل اس کے روبرو آتی پوچھنے لگی. تو یمان فوری طور پر کوئی جواب نہ دے پایا. بتائیں نا آپ کے اس رویے کی وجہ کیا سمجھوں میں؟ اس کی خاموشی. یہ زحل نے پھر سے پوچھا. میں آپ کے سوالوں کے جواب دینے کا پابند نہیں ہوں. اور میں زحل اس لیے آپ یہاں سے جائیں, مجھے اور بھی بہت سے کام ہیں, اس لیے آپ سے بحث میں پڑھ کر میں اپنا وقت برباد نہیں کرنا چاہتا. وہ تند خوئی سے گویا ہوا. جب تک آپ میرے سوال کا جواب نہیں دیں گے میں کہیں نہیں جاؤں گی. وہ ضدی پن سے بولی. میرے پاس ایسے فضول سوالوں کا کوئی جواب نہیں ہے, اس لیے جائیں یہاں سے. اس نے جواب ابھی بھی نہ دیا. میں نہیں جاؤں گی. وہ اپنی بات پر ڈٹی ہوئی تھی. وہ یہاں کیسے اتنی ہمت کر کے چلی آئی تھی وہ نہیں جانتی تھی, مگر اب جواب لیے بنا نہیں جائے گی, یہ ضرور وہ جانتی تھی. آخری بار کہہ رہا ہوں کہ جائیں یہاں سے. وہ بڑے ضبط سے بولا. کہہ رہی ہوں نا کہ نہیں جاؤں گی. وہ سختی سے بولی اور 3 بار اپنی بات دہرائی, جبکہ اس کی ایسی ہٹ دھرمی پر یمان چلایا. زحل فاطمہ. یمان گویا اس پر گرجا, جبکہ زحل کا وجود اس کے چلانے پر کانپ اٹھا. اپنی جگہ ہل کر رہ گئی. آنکھوں میں فوراً نمی اتری اور پھر نمی آنسو بن کر آنکھ سے بہہ نکلی. اس کی آنکھوں سے بہتے آنسو دیکھ کر گویا یمان کے دل میں نوکیلا خنجر چبھا. اس کے دل میں تکلیف اٹھی. اسے قطعی امید نہ تھی کہ زحل رو پڑے گی. اسے اپنے ایسے لہجے پر بے حد افسوس ہوا. آپ میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہیں سر؟ میرا تو کوئی قصور بھی نہیں ہے. کیوں اس قدر خفا ہیں مجھ سے کہ میری طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرے؟ بنا کچھ کہے اتنی بری کیسے بن گئی آپ کی نظروں میں کہ نظریں تک نہیں ملا رہے آپ مجھ سے؟ وہ اس کی بھیگتی آنکھوں سے نظریں چرا گیا تو زحل روتی ہوئی بولی. سر پلیز آپ میری طرف دیکھیں نا, جواب دیں مجھے. یمان نے جب اس کی طرف نہ دیکھا تو زحل نے اس کا چہرہ خود ہی اپنی طرف موڑ لیا, جبکہ اس کے ایسا کرنے پر یمان بھونچ کر رہ گیا. اس نے اپنے چہرے پر ٹھہرے زحل کے ہاتھ کو دیکھا, جس کا نرم اور جذبات ڈگمگاتا لمس اس کے چہرے کے تاثرات بدل گئے. حیرت کے ساتھ ساتھ اس کے تاثرات ڈھیلے بھی بڑے تھے. کیا تم پاگل ہو؟ کیا حرکت ہے یہ؟ اور یہ رونا دھونا کیوں مچایا ہے؟ مر گیا ہوں کیا میں؟ وہ زبردستی کا غصہ دکھاتا بولا. آپ نہیں مرے, آپ نے تو مجھے مار دیا ہے. بے ساختہ زحل کے منہ سے نکلا تو وہ مبہوت سا رہ گیا. یہ آخر وہ کیا کہہ رہی تھی؟ کیوں کہہ رہی تھی؟ کیا وہ جانتی تھی کہ اس کی بات کا کیا مطلب ہے؟ کیا کہنا چاہ رہی ہو؟ یمان نے کچھ سمجھنے کے باوجود بھی پوچھا. مجھے نہیں پتا میں کیا کہہ رہی ہوں اور کیا کہنا چاہ رہی ہوں, مجھے بس اتنا پتا ہے کہ آپ کا ایسا رویہ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا. وہ بے بسی اور تکلیف سے بولی تو یمان کا دل چاہا اس پاگل لڑکی کو چپ کر پائے, اس کے آنسو پونچھے اور کہے کہ رو مت. زحل مجھ سے تمہارا رونا دیکھا نہیں جا رہا. مجھے جاننا ہے کہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں. کل تک تو وہ بالکل ٹھیک تھے, اب ایسا کیا ہو گیا جو آپ یکسر بدل گئے ہیں؟ سر پلیز بولے نا. اس کی ہمت جواب دے رہی تھی سوال پوچھ کر. یمان نے اس بار ایک طویل سانس کھینچی اور بولا. میں ایسا اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ ایسا کرنا ہی بہتر ہے, تمہارے لیے بھی اور میرے لیے بھی. اب کی بار یمان نرمی سے بولا اور پہلے کی طرح اسے تم کہہ کر پکارا. دل کو کچھ تو قرار آیا تھا. آپ کے ایسا کرنے میں آخر کون سی بہتری ہے؟ اس نے پوچھا. تمہارا اور میرا رشتہ ایک ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کا ہے, اور ایسے رشتے میں اتنی فرینکنیس ٹھیک نہیں. اس نے واضح لفظوں میں بتانے کی بجائے بس اتنا بول کر سمجھانا چاہا. کس نے کہا ہے کہ ایک ٹیچر اور اسٹوڈنٹ ایک دوسرے سے فرینک نہیں ہو سکتے؟ ایک دوسرے سے ہنس کر بات نہیں کر سکتے, ایک دوسرے سے دل کی بات نہیں کہہ سکتے, ایک دوسرے سے باتیں شیئر نہیں کر سکتے, ایک دوسرے کو اپنا دوست نہیں بنا سکتے. ٹیچر اور اسٹوڈنٹ سے پہلے ہم ایک انسان بھی تو ہیں, اور 2 انسان ایک دوسرے سے بالکل فرینک ہو سکتے ہیں. اور آپ کو یہ خیال آج ہی کیوں آیا؟ پہلے یہ خیال کیوں نہ آیا؟ یقیناً وجہ یہ نہیں ہے, وجہ کوئی اور ہے جو آپ بتانا نہیں چاہ رہے. زحل نہیں مان سکتی تھی کہ وجہ محض یہی ہے. وجہ یہی ہے جو میں نے بتا دی. اب یہاں سے جاؤ. یمان رخ پھیرنے لگا. میں نہیں مانتی اس وجہ کو, اور سچ جانے بنا نہیں جاؤں گی. زحل نے یمان کا بازو پکڑ کر اسے اپنی طرف کیا. وہ یمان کو آج جھٹکے پر جھٹکا دے رہی تھی. یمان نے اپنا بازو پہ ٹھہرے اس کے ہاتھ کو دیکھا اور پھر دروازے کی جانب. کوئی آ نہ جائے, اسے یہی فکر تھی.
اپنی نہیں، صرف زحل کی، اور زحل ہی یہ سب بھلائے بے فکری سے یہاں کھڑی تھی جسے یہ یونیورسٹی نہیں بلکہ اس کا گھر ہو۔ پاگل مت بنو زحل۔ اور یمان اپنے بازو سے اس کا ہاتھ ہٹاتا کچھ بولنے کو تھا جب اس کا موبائل بج اٹھا۔ اس نے میز پر پڑے اپنے موبائل کی اسکرین پر نظر ڈالی جہاں بی جان لکھا جگمگا رہا تھا۔ وہ بی جان کی کال کٹ نہیں کرتا تھا، جتنا بھی مصروف ہوتا انہیں کال اٹھا کر بتا دیتا تھا کہ بعد میں بات کروں گا، اس لیے ابھی بھی اس نے کال اٹھا لی تھی۔ بی جان ابھی میں بزی ہوں، آپ کو کچھ دیر میں کال کرتا ہوں۔ زحل نے اس کے ہاتھ سے موبائل پکڑ کر اپنی دسترس میں لے لیا۔ السلام علیکم بی جان۔ زحل نے موبائل اپنے کان سے لگایا اور بی جان کو سلام کی۔ یہ اتنا اچانک ہوا کہ یمان دنگ رہ گیا، اسے زحل سے ایسی حرکت کی بالکل توقع نہ تھی۔ وہ اس کے ہاتھ سے موبائل لیے اس کی بی جان سے بات کری تھی۔ یہ بات اس کے لیے حیران کن ہی تو تھی، جبکہ دوسری طرف بی جان خود حیران تھی کہ یہ اچانک کون لڑکی ان سے سلام دعا کرنے لگی۔ وعلیکم السلام، بی جان نے جواب دیا۔ بی جان میں زحل ہوں، زحل فاطمہ، سر یمان کی سب سے لاڈلی اسٹوڈنٹ۔ اس نے آنسو پہنچتے ہوئے یمان کو جتاتی نگاہوں سے دیکھا جبکہ یمان ابھی بھی گونگا بنا حیرت سے اسے تک رہا تھا۔ آپ کیسی ہیں؟ اس نے اب کے ان کا حال پوچھا۔ اللہ کا شکر ہے بیٹا، میں بالکل ٹھیک ہوں، تم کیسی ہو؟ بی جان نے مسکراتے ہوئے اپنا حال بتایا اور اس سے اس کا حال پوچھا۔ میں ٹھیک نہیں ہوں بی جان، وہ اداسی سے گویا ہوئی۔ کیوں ٹھیک نہیں ہو بیٹا، کیا ہوا ہے؟ اس کے لہجے کی اداسی انہوں نے واضح محسوس کی تو اپنائیت سے پوچھا۔ کیونکہ آپ کا بیٹا مجھ سے خفا ہے اس لیے۔ اس نے وجہ بتائی تو بی جان مزید مسکرائیں۔ کیوں خفا ہے؟ انہوں نے پوچھا۔ یہ تو آپ ہی پوچھیں ان سے، نہ مجھ سے بات کر رہے ہیں نہ میری طرف دیکھ رہے ہیں، اور بات کر بھی رہے ہیں تو غصے سے۔ زحل یمان کو دیکھتی نہ روٹھے پن سے بولی۔ آر یو میڈ زحل؟ ادھر دو مجھے فون۔ یمان نے اس کے ہاتھ سے موبائل لینا چاہا مگر وہ پیچھے ہو گئی۔ دیکھیں اب یہ آپ سے بات بھی نہیں کرنے دے رہے، مجھے چھین رہے ہیں مجھ سے موبائل، زحل نے شکایت لگائی جبکہ یمان حیران ہو رہا تھا کہ وہ بی جان سے یوں بات کر رہی تھی جیسے وہ اس کی بی جان ہو۔ اسے کہو بی جان کہہ رہی ہیں چپ کر کے بیٹھ جائے اور تم کرو بات بیٹا، بی جان نے کہا۔ بی جان کہہ رہی ہیں چپ کر کے بیٹھ جائیں۔ زحل نے ان کی بات دہرائی اور یمان کو یقین بھی تھا کہ اس کی بی جان نے یقیناً یہی کہا تھا، اسے اپنی بی جان کا پتہ تھا۔ اچھا تو میں کیا کہہ رہی تھی؟ اس نے یاد کرنا چاہا اور پھر یاد آیا۔ ہاں تو میں یہ کہہ رہی تھی کہ آپ کا بیٹا بہت سخت دل ہے، بہت گھمنڈی ہے اور اپنی مرضی والا ہے، جب دل کیا کسی سے منہ سیدھا کیا اور جب دل کیا منہ بنا کر بیٹھ گئے۔ اب دیکھیں کل تک بالکل ٹھیک تھے، میرے ساتھ ہنس رہے تھے، مذاق کر رہے تھے، یہاں تک کہ مجھے گھر ڈراپ بھی کرنے والے تھے، مگر آج بلا وجہ مجھ پر بات بات پر چڑھائی کر رہے ہیں۔ پوچھیں ان سے کہ مجھ معصوم نے کیا بگاڑا ہے ان کا جو یہ میرے ساتھ ایسے پیش آ رہے ہیں۔ پتہ بھی ہے ان کو کہ میرا چھوٹا سا دل ہے، ایسے رویوں کو جلد دل پر لے جاتا ہے، پھر بھی میرا خیال نہیں کرتے، وہ رونے والی صورت بناتی بولی جبکہ یمان اس ڈرامہ کو ان کو دیکھ کر رہ گیا۔ زحل بیٹا کوئی تو وجہ ہوگی نا، میرا بیٹا بلا وجہ کسی سے خفا نہیں ہوتا، اور تم فکر نہ کرو میں بات کرتی ہوں اس سے، پوچھتی بھی ہوں اور سمجھاتی بھی ہوں اسے۔ تم رونا مت میری بچی، کوئی وجہ ہوئی یا نہ بھی ہوئی تو بھی میں اس کے اچھے کان کھینچوں گی۔ بی جان کو زحل کی باتیں مسلسل مسکرانے پر مجبور کر رہی تھی۔ انہیں بن دیکھی یہ بچی بہت اچھی لگ رہی تھی، اور جب اس نے کہا کہ یمان کی وہ لاڈلی اسٹوڈنٹ ہے، یمان اسے ہنسی مذاق کرتا ہے، اسے گھر ڈراپ کرتا ہے، تو یقیناً ان کے بیچ کچھ تو چل رہا ہے، ورنہ ان کا بیٹا کسی لڑکی کو اتنی اہمیت نہیں دیتا۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی، ماں سے زیادہ اپنے بیٹے کو کون جان سکتا تھا۔ جی بی جان اچھی طرح کان کھینچیے گا ان کا، پوچھیے گا کتنی پیاری لڑکی کو رلا کر کیا ملتا ہے انہیں، وہ بھرائی آواز میں بولی جبکہ یمان نے اس شکایت پر احتجاج کرنا چاہا اور احتجاجی صورت میں کہ پھر سے موبائل لینے کی کوشش کرنا چاہی، مگر زحل مزید پرے ہٹ گئی۔ کیا کہا؟ اس نے رلایا تمہیں؟ بی جان پریشان ہوئی۔ اور نہیں تو کیا، ابھی اتنا رلایا، آپ کو یقین نہیں آتا تو ویڈیو کال کر لیں، میری آنکھیں دیکھ کر یقین آ جائے گا۔ ظاہر ہے یہ تو آپ سے جھوٹ ہی بولیں گے، وہ بات زیادہ چڑھا کر بولی مگر کہا سچ ہی تھا، اور یمان جانتا تھا کہ اس کی بی جان اب اس کی اچھی کلاس لیں گی کہ اس نے معصوم بچی کو کیوں رلایا۔ میرا بچہ جھوٹ نہیں بولتا دھیرانی، بی جان یقین سے بولی۔ اچھا اگر یہ جھوٹ نہیں بولتے اور اتنی ہی سچ ہیں تو پھر کہیں ان سے کہ سچ سچ بتائیں کہ یہ مجھ سے ٹھیک سے بات کیوں نہیں کرے۔ زحل واقعی اپنے نام کی ایک تھی، جانے بغیر پیچھے نہیں ہٹنے والی تھی۔ زحل بس کر دو، بی جان کو اس سب میں کیوں گھسیٹ رہی ہو؟ یمان قدرے دھیمی آواز میں بولا تاکہ آواز بی جان تک نہ جا سکے۔ اچھا دو ذرا اس کو فون، پوچھوں میں اس سے۔ بی جان نے پوچھنا چاہا۔ لے دے دیا، آپ کریں بات۔ زحل نے موبائل یمان کے ہاتھ میں بالکل نہ دیا بلکہ اسپیکر آن کر کے اپنے ہاتھ میں رہنے دیا۔ یمان نے اسے سخت قسم کی گھری ڈالتے ہوئے بی جان کو مخاطب کیا۔ بی جان میں آپ سے بعد میں بات کروں گا۔ وہ چاہتا تھا کہ بی جان خود ہی کال کٹ کر دے، مگر مجھے ابھی بات کرنی ہے۔ کیا کہہ رہی ہے یہ بچی؟ کیوں رلا رہی ہو تم اسے؟ اپنا رویہ ٹھیک کیوں نہیں کرتے اس کے ساتھ؟ بی جان ذرا سختی سے پیش آئیں۔ یہ بچی بہت ڈرامے باز ہے، اس کے ڈراموں میں مت آئیے گا بی جان۔ یمان کی بات پر زحل جل اٹھی۔ کیا کہا آپ نے؟ ڈرامے باز؟ آپ ہوں گے ڈرامے باز، میں نہیں ہوں۔ بی جان قسم لے لیں انہوں نے ابھی مجھے رلایا اور ایک بار بھی نہیں کہا کہ زحل تم رو کیوں رہی ہو، پلیز چپ کر جاؤ، بہت سنگ دل ہیں آپ کے سپوت، انہیں میرے رونے سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، جبکہ ان کی جگہ اگر میں ہوتی تو میں ان کی ہر تکلیف خود پر لے لیتی اور انہیں کبھی رونے ہی نہ۔ بولتے بولتے زحل کو احساس ہوا کہ وہ جذبات کی رو میں کچھ زیادہ ہی بہہ گئی ہے۔
مگر یمان کا دل اس کے لفظوں پر خوشگوار احساس سے بھر گیا تھا، اور دوسری طرف بی جان کے لبوں پر بھی معنی کی مسکراہٹ بکھر گئی۔ میرے بیٹے کی تکلیف خود پر کیوں لیتی ہو تم؟ بقول تمہارے یہ تو بہت سنگ دل ہے، پھر اس سنگ دل کا اتنا احساس کیوں ہے تمہیں؟ کیوں اتنی پرواہ کر رہی ہو اس کی خفگی کی؟ انہوں نے مزید جاننا چاہا کہ ان کے بیچ کیا چل رہا ہے۔ بی جان کے سوالوں پر یمان جو زحل کو دیکھے جا رہا تھا ہوش میں آیا۔ کچھ پل کے لیے تو وہ بھول ہی گیا تھا کہ وہ بھی کال پر ہیں اور یہ بات وہ بھی سن رہی ہیں۔ یمان نے اس بار قطعی کوشش نہ کی، نہ موبائل پکڑنے کی اور نہ ہی بیچ میں بولنے کی، کیونکہ اس کا دل خود بھی مچل رہا تھا زحل کا جواب سننے کو، جبکہ زحل کو سمجھ آ نہیں رہی تھی کہ کیا بولے، جبکہ اس نے ایسا بولا ہی کیوں، بلکہ اس نے ایسا بولا ہی کیوں۔ بولو، جواب دو بی جان کو کہ کیوں پرواہ ہے تمہیں میری ناراضگی کی، کیوں اتنا فرق پڑ رہا ہے تمہیں؟ یمان نے اس کی خاموشی پر اب کیا خود اس سے سوال کیا تو وہ نظریں جھکائے ہاتھوں کی انگلیاں مروڑنے لگی۔ جب وہ کنفیوز ہوتی تھی یا گھبراتی تھی تو یہی کرتی تھی۔ اس کا یمان کو بخوبی اندازہ تھا۔ بتاؤ نا، آپ تب سے چپ ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی، اب کیوں چپ لگ گئی؟ اب تو یمان بھی اسے نہیں بخشنے والا تھا۔ میرا منہ میری مرضی، وہ نخوت سے بولتی رخ پھیر گئی۔ بی جان، میں آپ سے بعد میں بات کرتا ہوں۔ یمان نے اس کے ہاتھ سے موبائل لینا چاہا تو زحل نے بھی کوئی مزاحمت نہ کی۔ یمان نے کال کٹ کی اور 2 قدم چلتا زحل کے قریب آیا۔ زحل، اور اس کا نام بے حد نرمی سے پکارا تھا، نہ صرف نام پکارا بلکہ اس کے آپس میں بے بس ہوتے ہاتھوں کو بھی ایک دوسرے سے الگ کرتا تھام گیا۔ یمان کے ہاتھوں کا لمس پاتے ہی زحل کے دل کی رفتار اتنی بڑھ گئی کہ اسے لگا جیسے دل سینہ پھاڑ کر باہر آ جائے گا۔ وہ اس کے روبرو تھا، اس کے قریب، اس کے ہاتھ تھامے کھڑا تھا، اور زحل کو اس کی اتنی سی قربت اور لمس بھی اپنا آپ گھائل کرتا محسوس ہوا۔ بولو، کیوں فرق پڑتا ہے تمہیں میری ناراضگی سے؟ کیوں تکلیف دے رہا ہے تمہیں نظر انداز کرنا؟ کیوں میرے ایسے رونے نے تمہیں رلا کر رکھ دی ہے؟ وہ سوال کر رہا تھا یا سحر پھونک رہا تھا، زحل فرق نہ کر پائی۔ بولو زحل، یمان نے بے چینی سے پوچھا تو زحل کی نظریں اس سے چار ہوئیں، مگر وہ زیادہ دیر یمان کی گہری آنکھوں میں دیکھ نہ پائی اور نظریں جھکا گئی۔ مجھے نہیں پتا۔ اس نے نفی میں سر ہلا دیا مگر اپنے ہاتھ کھینچنے کی کوشش نہ کی۔ اس کا تو بالکل دل چاہ رہا تھا کہ یمان اس کے ہاتھوں کو یوں ہی تھامے رکھے۔ تمہیں پتہ ہے زحل؟ یمان بولا تو زحل نے اپنے خشک لبوں پر زبان پھیرتے ہوئے انہیں ترک کیا۔ اس کی قربت پر تو حلق بھی خشک پڑ رہا تھا۔ مجھے نہیں پتا۔ زحل نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور پھر نظریں چراتے ہوئے وہی جواب دیا۔ یمان نے اس کے معصوم صورت اور کسی بھی مرد کو بہکا دینے والے حسن کو دیکھا تو بس پھر ٹکٹکی باندھے دیکھتا گیا، مگر تبھی ایک مردانہ آواز یمان کے سماعتوں سے ٹکرائی۔ آپ بیچ میں مت بولیں مسٹر یمان، آپ سے بات نہیں کر رہا، میں اپنی ہونے والی بیوی سے بات کر رہا ہوں۔ یہ الفاظ اس کے سماعتوں سے ٹکرائے تھے، ٹکرانے کی دیر تھی کہ اس نے بے ساختہ زحل کے ہاتھ چھوڑے اور اپنے ہاتھ پہلو میں گرا لیے۔ جب تمہیں نہیں پتا کہ تم ایسا کیوں کر رہی ہو تو پھر مجھے بھی نہیں پتا کہ میں ایسا کیوں کر رہا ہوں۔ تم اپنا جواب تلاشو اور میں اپنا، جب جواب مل جائے تو میرے پاس آ جانا، ابھی جاؤ یہاں سے۔ یمان نے اپنے قدم پیچھے ہٹا لیے۔ ٹھیک ہے، چلی جاتی ہوں، مگر آپ کم از کم اتنا تو بتا دیں کہ اب آپ مجھ سے خفا نہیں رہیں گے، مجھ سے پہلے کی طرح بات کریں گے۔ زحل دل پر اس کی ناراضگی کا بوجھ لیے نہیں جانا چاہتی تھی۔ میں اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، وہ ابھی بھی ویسا ہی تھا۔ سر یوں تو مت، لیو می زحل۔ یمان نے ہاتھ اٹھا کر اسے جانے کا کہا تو زحل اپنا سا منہ لیے آفس سے نکل گئی۔ وہ گئی تو یمان بالوں میں ہاتھ پھنسائے اپنی کرسی پر ڈھیسا گیا۔ یہ مجھے کیا ہو رہا ہے؟ میں کیوں اس کو دیکھ کر بے ساختگی بھری حرکتوں پر اتر آتا ہوں؟ کیوں اس کے آنسو مجھے تکلیف دیتے ہیں؟ کیوں میں اپنے ارادے پر قائم نہیں رہ پا رہا؟ وہ کسی اور کی ہے، یہ حقیقت مجھے چین کیوں نہیں لینے دے رہی؟ یمان کسی نقطے پر پہنچنا چاہتا تھا۔ مجھے نہیں پتا میں کیا کہہ رہی ہوں اور کیا کہنا چاہ رہی ہوں، مجھے بس اتنا پتا ہے کہ آپ کا ایسا رویہ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا۔ تم سے کیوں برداشت نہیں ہو رہا زحل؟ اور مجھ سے بھی کیوں نہیں برداشت ہو رہا تمہارا کسی اور کی امانت ہونا؟ ان کی جگہ اگر میں ہوتی تو میں ان کی ہر تکلیف خود پڑھ لیتی اور انہیں کبھی رونے ہی نہ دیتی۔ میں اتنا اہم کب کیسے اور کیوں ہو گیا تمہارے لیے کہ تمہیں میری خوشی، میری تکلیف، میری ہنسی اور میری ناراضگی سے اتنا فرق پڑنے لگے، اور تم بھی اتنی اہم کیوں ہوتی جا رہی ہو میرے لیے؟ یمان بہت زیادہ ڈسٹرب ہو چکا تھا۔ زحل آج اسے ایک بہت بڑی کشمکش میں مبتلا کر کے جا چکی تھی، چلی گئی تھی اور وہ اس کشمکش سے نکلنے کی راہ تلاش کر رہا تھا۔ کہاں رہ گئی تھی زحل؟ اتنی دیر کیوں لگا دی تم نے؟ اور بتاؤ کیا بات کرنی تھی آخر تمہیں سر یمان سے؟ عرشی باہر چکر کاٹتے کب سے اس کے منتظر کھڑی تھی، مگر اسے اتنی دیر بعد آتا دیکھ کر اس کی طرف بڑھتی پوچھنے لگی، مگر وہ بنا جواب دیے آگے بڑھ گئی۔ کیا ہوا ہے؟ جواب کیوں نہیں دے رہی؟ اس کے پیچھے لپکی۔ زحل رکو تو صحیح۔ وہ نہ رکی تو عرشی نے اس کا بازو پکڑ کر اسے روکا اور اپنی طرف کیا تو تحیر زدہ رہ گئی کیونکہ زحل کی آنکھیں بھیگی ہوئی تھیں۔ تم روئی ہو کیا؟ مگر زحل نے ابھی بھی جواب نہ دیا۔ سر نے کچھ کہا ہے کیا تمہیں؟ عرشی نے فکر مندی سے پوچھا تو زحل رو پڑی۔ انہوں نے مجھے کچھ نہیں کہا عرشی، اسی بات کی تو تکلیف ہے کہ انہوں نے مجھ سے کیوں کچھ نہیں کہا۔ وہ روتے ہوئی بولی۔ میں سمجھی نہیں زحل۔ عرشی واقعی نہیں سمجھی تھی، تم سمجھو گی بھی نہیں، کوئی نہیں سمجھے گا مجھے، یہاں تک کہ وہ بھی مجھے نہیں سمجھ سکے۔ وہ شکوہ بھرے لہجے میں بولی۔ تم کہنا کیا چاہتی ہو زحل؟ تم ایک بار کہو تو صحیح، میں ضرور سمجھوں گی تمہیں۔ عرشی اپنی دوست کو ایسے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ عرشی، میں سر یمان کا اپنے ساتھ ایسا رویہ برداشت نہیں کر پا رہی، مجھے تکلیف ہو رہی ہے، انہوں نے میرے ساتھ ایسا ہی کرنا تھا تو پھر مجھے پہلے ہی خود سے فرینک ہونے سے کیوں نہ روکا؟
ان کا مجھے ڈانٹنا اور کبھی کبھی ہر بدتمیزی پر بھی چپ رہ کر بس گھور دینا اور میری ہر الٹی سیدھی بات سننا، سب اسٹوڈنٹ سے زیادہ مجھے ویلیو دینا، مجھ سے کہنا کہ میں ان کی فیوریٹ ہوں، مجھے بن کہے ڈراپ کرنا، مجھ سے کام کی بات کے علاوہ بھی کئی باتیں کرنا، ان کا دھیرے دھیرے میرے ساتھ دوستانہ انداز اپنانا، کبھی کبھی میرے قریب آ جانا، مجھے چھونا، یہ سب مجھے اچھا لگتا ہے۔ مگر جب مجھے ان کے انداز کی عادت ہو چکی ہے عرشی، تو وہ اپنا انداز ہی بدل گئی ہیں۔ زحل نے اسے اپنا دکھ بتایا، جسے سن کر عرشی نے بے ساختہ ایک دکھ بھری سانس بھری، کیونکہ جو اسے لگتا تھا وہ ہو چکا تھا۔ زحل کو یمان حیدر شاہ سے محبت ہو چکی تھی، مگر اس محبت سے ابھی وہ ناواقف تھی۔ کیا انہوں نے تمہیں بالکل بھی نہیں بتایا کہ وہ تم سے بات کیوں نہیں کر رہے؟ عرشی نے پوچھا۔ دیکھتی تو وہ بھی رہی تھی کہ یمان یا تو اسے بلا نہیں رہا تھا یا اگر بلاتا تو لہجہ تلخی لیے ہوئے تھا۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہی ہمارے لیے بہتر ہے۔ زحل نے یمان کے الفاظ دہرائے۔ کیسی بہتری؟ ایسے اچانک سے کیا ہو گیا؟ کل تک تو بالکل ٹھیک تھے۔ عرشی الجھی سے بولی۔ ہوا ہے نا عرشی، اور جو ہوا ہے وہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ زحل جو عرشی سے یہ بات چھپائے ہوئے تھی اب بتانے کا سوچا۔ کیا ہوا ہے؟ اس نے پوچھا تو زحل اسے الف تا بے سب بتانے لگی، الف تا یہ سب بتانے لگی، اور سب جان کر عرشی تو شاکڈ ہی رہ گئی۔ او مائی گاڈ، اتنا کچھ ہو گیا تم نے مجھے بتایا ہی نہیں، وہ حیرانی اور پریشانی سے بولی۔ تمہارے کزن نے گھر میں بتایا تو نہیں؟ اسے پریشانی لاحق ہوئی۔ بتایا ہوتا تو آج میں یہاں ہوتی بھلا، وہ آنسو صاف کرتی ہوئی بولی۔ ہاں یہ تو تم ٹھیک کہہ رہی ہو، مگر جو کچھ تم نے بتایا اس کے بعد سے سر کا تم سے اس طرح پیش آنا بنتا تو نہیں، کیونکہ اس سب میں تمہاری کہیں بھی کوئی غلطی نہیں تھی، بلکہ انہیں تو تمہارے لیے فکر مند ہونا چاہیے تھا۔ وجہ عرشی کی اپنی سمجھ میں نہ آئی، یہی تو میں پوچھ کر تھک گئی ہوں کہ مگر وہ بتائیں تب نہ۔ وہ مایوس ہو کر ہی لوٹی تھی۔ کوئی نہ کوئی وجہ تو ضرور ہے زحل، یا تو ہمیں وجہ سمجھ نہیں آ رہی یا پھر تم نے مجھے پوری بات نہیں بتائی۔ میں تمہیں سب بتا چکی ہوں۔ زحل اپنی طرف سے تو سب ہی بتا چکی تھی۔ ہو سکتا ہے تمہارے کزن نے سر سے کوئی ایسی بات کہہ دی ہو جو انہیں بری لگ گئی ہو اور وہ ناراض تم سے ہو گئے ہوں، تمہیں اس کی طرف سے سر سے ایکسکیوز کر لینا چاہیے، شاید ایسے ان کی ناراضگی ختم ہو جاتی۔ عرشی نے اندازہ لگایا۔ شرجیل کی باتوں کی وجہ سے وہ مجھ سے خفا کیوں ہوں گے؟ میں نے اپنے منہ سے تو ان کے لیے ایک لفظ بھی نہیں کہا۔ زحل کو ایسا نہیں لگتا تھا۔ مجھے لگتا ہے تمہارے کزن نے بدتمیزی کی جس کی وجہ سے وہ ایسا کر رہے ہیں۔ تم نے خود ہی بتایا کہ اس نے کہا میری زحل سے دور رہیں، تو ہو سکتا ہے اسی وجہ سے وہ تم سے دور رہنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ عرشی کی اس اندازے پر زحل بری طرح ٹھٹکی۔ ہائے اللہ، یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو عرشی، یقیناً اس کمینے شرجیل کی ان باتوں کی وجہ سے ہی وہ مجھ سے دور رہنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور دور اس طرح سے کہ نہ میری طرف دیکھتے ہیں نہ بات کرتے ہیں۔ بات کرتے ہیں تو غصہ ہی کرتے ہیں، مگر غصہ کیوں کرتے ہیں یہ تو سمجھ آئے۔ باقی تو سمجھ آتی تھی، پر غصہ کیوں کرتے تھے آخر یہ بھی پتہ چل جائے گا۔ تو مجھے سب بتاؤ تو صحیح کہ تمہارے اس کزن بلکہ اس کمینے کزن نے اور کیا کیا کہا۔ عرشی نے سب جاننا چاہا۔ اس نے نہ صرف کہا کہ میری زحل سے دور رہیں، بلکہ یہ بھی کہا کہ آپ بیچ میں مت بولیں، میں اپنی ہونے والی بیوی سے بات کر رہا ہوں۔ اس گھٹیا آدمی نے سوچا بھی کیسے کہ میں اس کی بیوی بن سکتی ہوں؟ میں تو اس کی شکل تک نہیں دیکھنا چاہتی۔ زحل تنفر سے بولی، جبکہ عرشی ایک گہری سانس بھرتی اس کے برابر میں بیٹھ گئی۔ وہ یہ سب سمجھ میں آ گیا تھا۔ میرا اندازہ ٹھیک نکلا، سر کو تمہارے کزن کے الفاظ تم سے دور کر گئے، اور ان کا غصہ بھی میری سمجھ میں آ گیا۔ کیا سمجھ میں آیا عرشی، بتاؤ نا؟ اس نے بے صبری سے پوچھا۔ یہی کہ تم کسی اور کی بیوی بنو گی، یہ سر سے برداشت نہیں ہوا، اور وہ شاید اس بے بسی کا غصہ تم پر نکال رہے ہیں کہ تم ان کی نہیں ہو سکتی، یا اس بات کا غصہ اس بارے میں تم نے ان سے ذکر کیوں نہیں کیا۔ عرشی مکمل تو نہ صحیح مگر کچھ ٹھیک اندازہ لگا چکی تھی، جبکہ زحل عرشی کے ایسے صاف لفظوں پر لب بستہ رہ گئی تھی۔ تمہیں لگتا ہے کہ سر مجھے چاہتے ہیں؟ ایک خوشگوار اور طمانینت بھرا احساس زحل کے رگوں میں اترا۔ اس سب کے بعد تو کوئی پاگل بھی بتا دے کہ وہ تمہیں چاہتے ہیں، اور میں چونکہ اتنی عقل مند ہوں کہ تمہیں پہلے ہی بتا چکی ہوں کہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ تو ضرور ہے۔ سر یوں ہی نہیں تمہیں دیکھتے تھے، یوں ہی نہیں تمہیں ڈراپ کرتے، یوں ہی نہیں ہر کسی کو کرسی پیش کرتے، اور یوں ہی نہیں اتنی ویلیو دیتے۔ عرشی کو اپنے اندازے صحیح ہونے پر خوشی محسوس ہوئی۔ وہ مجھے چاہتے ہیں، یہ تمہاری غلط فہمی بھی تو ہو سکتی ہے۔ زحل اتنی آسانی سے کیسے مان لیتی؟ یہ سننے کے بعد کہ وہ تمہارے قریب آتے ہیں، تمہیں چھوتے ہیں، یہ میری غلط فہمی تو ہرگز نہیں ہو سکتی۔ مانو نہ مانو، سر یمان کو تم سے محبت ہی ہو گئی ہے، عرشی پر یقین لہجے میں بولی، جبکہ لفظ محبت زحل کے دل کے تار چھیڑ گیا۔ ایک میٹھا سا گدگداتا سا احساس چٹکیاں بھرنے لگا۔ تم غلط بھی تو ہو سکتی ہو، جیسے مجھے وہ اچھے لگتے ہیں ویسے میں بھی تو انہیں صرف اچھی لگتی ہوں گی، میرے احساس میں میرے قریب آتے ہوں گے۔ کل بھی مجھے تسلی دینے اور اپنے رویے پر ایکسکیوز کرنے کو میرے قریب ہوئے، اور آج بھی اپنائیت کے احساس کے تحت ہر احساس محبت تو نہیں ہوتا نا عرشی۔ دل آنکھیں بند کر کے یقین کیسے کر لیتا کہ جو شخص اسے بھاتا ہے اس شخص کو بھی وہ بھاتی ہے؟ چلو مان لیا ان کا احساس محبت نہیں ہے، مگر تمہارے ان کے لیے احساسات کو تم کیا نام دو گی؟ عرشی اب اس کے احساسات کو بیچ میں لائی۔ میں نے کہا تو ہے کہ وہ بس مجھے اچھے لگتے ہیں، جیسے تم اچھی لگتی ہو۔ تم مجھ سے ناراض ہو جاؤ گی، مجھے نظر انداز کرو گی، تب بھی تو مجھے تکلیف ہوگی۔ میں تب تم سے بھی تو سوال کروں گی، تم سے بھی تو وجہ پوچھوں گی۔ بس سر بھی میرے لیے تمہاری طرح ہی ہیں، مجھے محبت کوئی نہیں ان سے، ایسے ہی تھوڑی نہ کسی سے محبت ہو جاتی ہے۔ وہ اپنے احساسات کو اتنی آسانی سے محبت کا نام کیسے دے دیتی؟ مجھے محبت ہو چکی ہے۔ کیا اتنا آسان تھا اس احساس سے واقف ہو جانا؟ نہیں، بہت سے اگر مگر لگتے تھے۔
مجھے ایک تو یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ محبت کرنے والے اعتراف کیوں نہیں کرتے کہ انہیں محبت ہے، کیونکہ ایسا نہیں ہے، وہ میرے ٹیچر ہیں اور مجھے اچھے لگتے ہیں. آپ جو بھی اچھا لگے اس کا مطلب کہ یہ تو نہیں کہ ہمیں اس سے محبت ہے. واقعی عرشی کی بات ٹھیک تھی. محبت کرنے والے جلدی اعتراف نہیں کرتے تھے، اور زحل بھی انہی میں سے تھی جو اپنے احساس کو محبت کا نہیں صرف پسندیدگی کا نام دیے جا رہی تھی. جو اچھا لگتا ہو اس کے لیے کوئی اس طرح رونے نہیں بیٹھ جاتا جس طرح تم روئی ہو. باقی سر بھی تو اچھے ہیں، انفیکٹ سر فائی کتنے اچھے ہیں، ان کے لیے تم ایسی اچھائی کیوں نہیں محسوس کرتی؟ عرشی کسی طرح سے اسے اگلوانا چاہتی تھی کہ ہاں مجھے محبت ہے. سر فائق اچھے ہیں، مگر میں کسی سے بھی اتنی فرینک نہیں ہو پائی جتنی خود بخود سر یمان سے ہوتی چلی گئی. ان سے دشمنی نبھانے چلی تھی مگر دوستی کر بیٹھی. بات صرف اتنی سی ہے کہ میں ان سے اٹیچڈ ہو گئی ہوں اور ان کا مجھ سے ایسا رویہ اسی لیے مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا. زحل کا دماغ کچھ اب بھی تھوڑا کھلا تھا کہ ہاں وہ ان سے اٹیچڈ ہو گئی ہے. بات صرف اٹیچمنٹ کی نہیں ہے. زحل، کیا تمہارے دل میں ان کے لیے کوئی انوکھا احساس نہیں جاگتا؟ یا جب میں نے کہا کہ انہیں تم سے محبت ہو گئی ہے تب کوئی انوکھی ہلچل تم نے اپنے اندر محسوس کی ہو؟ اگر ایسا ہے تو مان لو وہ احساس محبت ہی ہے. غور کرو، پوچھو اپنے آپ سے. عرشی کی ان باتوں پر زحل خاموش ہو گئی کیونکہ یہ سب تو واقعی اس نے محسوس کیا تھا. تو کیا واقعی یہ صرف پسندیدگی نہیں بلکہ محبت ہے؟ کیا جواب ملا؟ اسے غور کرتا دیکھ کر عرشی نے پوچھا. مجھے نہیں پتا عرشی، میں خود کو سمجھ نہیں پا رہی. مجھے جو لگتا ہے وہ تمہیں نہیں لگتا، اور جو تمہیں لگتا ہے وہ مان لینا اتنا آسان نہیں ہے. وہ کشمکش میں مبتلا بولی. غور کرتی رہو، سمجھ جاؤ گی اور دیکھنا جواب یقیناً محبت کی صورت میں ہی آئے گا. ورنہ بھی زحل فاطمہ کسی کے لیے روئے یہ بھی تو کوئی عام بات نہیں. تو اس کے لیے روئی ہے، وہ اس کے لیے کوئی بہت خاص ہے. سمجھ رہی ہو نا کتنا خاص؟ عرشی نے اسے چھیڑا تو زحل کا دل مسکرایا. مگر تم ان کے سامنے اپنا آپ ہلکا کیوں کرنے چلی گئی؟ کیوں اپنی وقت کم کرنے چلی گئی؟ وہ تم سے خفا ہیں تو تم بھی ان سے خفا ہو جاؤ. اگر انہیں تمہاری خفگی سے فرق پڑا تو سمجھ لینا کہ تم ان کے لیے اہمیت رکھتی ہو. عرشی نے اسے خود بھی خفا ہو جانے کا مشورہ دیا. اور اگر انہیں فرق نہ پڑا تو؟ دل یہ سوال پوچھتے ہوئے ڈول رہا تھا، دھک دھک کر رہا تھا، ہچکولے بھر رہا تھا. اگر والی کوئی بات ہی نہیں دیکھنا، یقیناً فرق پڑے گا. عرشی ہر بات کے لیے اتنی پر یقین کیسے ہے؟ یہ دیکھ کر زحل حیرانی تو ہو رہی تھی. مانو نہ مانو، سر یمان کو تم سے محبت ہو گئی ہے. عرشی کا یہ جملہ اسے تب سے چین نہیں لینے دے رہا تھا. سب کچھ بھول بھال کر وہ جب سے یونیورسٹی سے آئی تھی بس ایسے ایک جگہ بیٹھی یہی سوچے جا رہی تھی کہ کیا سر یمان حیدر کو اس سے واقعی محبت ہے، اور اگر ہے تو اس محبت کے ہونے کا احساس کتنا خوبصورت ہے. اگر آپ کو مجھ سے محبت ہے تو اقرار کیوں نہیں کرتے؟ محبت ہے تو اقرار بھی کریں نا. وہ آنکھوں میں یمان حیدر کو بس آئے بولی. کس کو کس سے محبت ہے اور کس نے کون سا اقرار کرنے؟ امایا نے اچانک انٹری ماری. زحل گھبراتی ہوئی اچھل کر سیدھی ہوئی. کسی کو نہیں؟ وہ ہڑبڑا اٹھی تھی. کسی کو تو ہوئی ہے، امایا شوخی سے بولی. اوفو، ابھی کسی کو نہیں ہوئی. زحل نے نظریں چرائیں. اچھا چلو نہیں ہوئی کسی کو کسی سے محبت، اٹھ جاؤ اور جا کر لیونگ روم میں حاضری دو، بابا بلا رہے ہیں. امایا بلاوا لے کر ہی آئی تھی. آج بابا کو کہاں سے یاد آ گئی میری؟ مجھے تو لگا تھا کہ وہ بھول چکے ہیں کہ ان کی ایک اور بیٹی بھی ہے. وہ بیڈ سے اترتی بولی. جتنا تم اپنی موجودگی کا احساس دلاتی ہو کوئی نہیں بھول سکتا تمہیں. امایا کا اشارہ آئے روز اس کے کسی نہ کسی سے چونچے لڑانے کی طرف تھا. بھولنا چاہیے بھی نہیں کیونکہ زحل جیسا کوئی دوسرا نہیں. وہ اترا کر کہتی کمرے سے نکل گئی. امایا بھی اس کے پیچھے چلی آئی تھی. زحل لیونگ روم میں داخل ہوئی تو پہلی نظر ہی اس کی اپنی ماں پر پڑی جو سر جھکائے گمسم بیٹھی ہوئی تھی، یوں جیسے کسی نے انہیں سزائے موت سنا دی ہو. السلام علیکم. اس نے باپ کی موجودگی کا لحاظ کرتے ہوئے سب کو مشترکہ سلام کیا. وعلیکم السلام. جواب طالب کی جانب سے آیا تھا. ادھر آؤ زحل، بیٹا تم سے کچھ بات کرنی ہے. انہوں نے اسے اپنے پاس بلایا. خیر ہے بابا، آج بڑا بیٹا کہہ کر مخاطب کیا جا رہا ہے، کوئی ضروری بات ہو گئی ہے؟ لگتی ہے ایسا نہ ہونے کے برابر ہوتا تھا کہ طالب اسے بیٹا یا بیٹی کہہ کر مخاطب کریں. ہاں بہت ضروری بات ہے. انہوں نے بتایا کہ اس کا اندازہ صحیح ہے. بتائیں کیا بات ہے؟ اس نے ان کے پاس بیٹھتے ہوئے پوچھا. اسے اچھا لگ رہا تھا آج پہلی بار باپ کا اسے اپنے پاس بلانا، اپنے پاس بٹھانا، چاہے ضروری بات کے لیے ہی صحیح. لیونگ روم میں اس وقت سبھی تھے اور خاموش بیٹھے ہوئے تھے. بات دراصل یہ ہے کہ بھائی جان اور بھابھی نے شرجیل کے لیے تمہارا ہاتھ مانگا ہے. طالب نے بنا کوئی تمہید باندھے صاف صاف لفظوں میں صاف صاف بات کہہ ڈالی، جبکہ زحل خود کو حیرت کا اظہار کرنے سے روک نہ پائی. کیا رشتہ؟ اور وہ بھی اس کا؟ اس نے سامنے سبتین کے ساتھ بیٹھے شرجیل کی طرف دیکھتے ہوئے ناپسندیدگی سے دیکھا. کیوں، تمہیں کوئی اعتراض ہے؟ انہوں نے نرمی سے پوچھا. ابھی تک تو وہ اس سے نرمی سے ہی بات کر رہے تھے. اعتراض ہی اعتراض ہے بابا. آپ مجھ سے رشتے کی بات کر بھی رہے ہیں تو کس کے؟ میرا مطلب اس شرجیل کے. وہ مینڈک کہتے کہتی رکی. کیوں، کیا کمی ہے اس رشتے میں؟ انہوں نے پوچھا. خوبی ہی کیا ہے اس میں؟ وہ دو بدو بولی. شرجیل گھر کا بچہ ہے اور تمہیں غیروں میں جانے کی ضرورت ہی نہیں. ساس سسر کے بجائے اپنی ہی تایا تائی ملیں گے، وہ بولے. اسی لیے تو اعتراض ہے. وہ منہ بناتی بولی. اس ماں کا سر جھکا کر بیٹھنا اسے اب سمجھ میں آیا تھا. وہ خود خوش نہ تھی تو یقیناً اس کی ماں بھی خوش نہیں تھی. کیوں اعتراض ہے؟ کوئی وجہ بھی تو ہو. انہوں نے وجہ جاننا چاہی. بس مجھے یہ اچھا نہیں لگتا.
اس نے حقیقت بتائی جبکہ سامنے بیٹھے شرجیل نے کاٹ کھانے والی نظروں سے اسے دیکھا. مگر مجھے اس رشتے میں کوئی خرابی نظر نہیں آتی. میں یہ رشتہ طے کر چکا ہوں. کوئی قابل قبول وجہ ہوتی تو میں سوچتا بھی. انہوں نے بم پھوڑا. ایسے کیسے طے کر سکتے ہیں آپ بنا میری مرضی جانے؟ اس نے احتجاج کیا. دیکھ رہے ہو تم طالب کیسے اپنے رشتے کو لے کر منہ پھاڑ کر بات کر رہی ہیں. ارے تم سے کہا ہی کس نے ہے کہ اس سے پوچھو. بس جو فیصلہ کیا چپ کر کے اس پر قائم رہو. مجھے تو کوئی اعتراض نہیں اس رشتے پر. اس رشتے سے دادی بیچ میں بولی. آپ کا اعتراض یا مرضی ضروری ہے بھی نہیں دادی، کیونکہ فیصلہ میری زندگی کا ہو رہا ہے، آپ کی زندگی کا نہیں. اور میں شرجیل سے ایسا کوئی رشتہ نہیں جوڑنا چاہتی، نہ ہی میں آپ ہی کے رشتے سے خوش ہوں جو زبردستی طے کیا گیا ہے. آپ لوگ ہماری زندگیوں کے فیصلے کر کے ہوں گے بہت خوش، مگر ہم نہیں ہیں. اور دادی کو پورا جواب دیتی بولی. بدلحاظی مت کرو زحل، اپنا لہجہ نیچا رکھو اور اماں کے ساتھ. اماں ٹھیک ہی کہہ رہی ہیں، اتنا بڑھ چڑھ کر بولنے کی ضرورت ہی کیا ہے تمہیں؟ یہ تو سبتین کے کہنے پر میں نے تم سے تمہاری مرضی کا پوچھ لیا، ورنہ میں تو اچھے سے جانتا ہوں کہ تم بیوقوف اور کم عقل ہو. اپنے لیے صحیح فیصلہ کیا خواہ کرو گی. تب سے نرمی سے بولتے طالب اب سختی پر اتر آئے. جبکہ زحل نے سبتین کو دیکھا جس کے بارے میں وہ اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کر رہی تھی، وہی اس کی خوشی اور مرضی کے لیے اس کے باپ سے بولا تھا. بابا میں کوئی چھوٹی بچی نہیں ہوں، عقل و سمجھ ہے مجھے، جانتی ہوں کہ میرا اچھا برا کس میں ہے. وہ بولی. تمہارے کہنے کا مطلب ہے کہ ہم اور ہمارا بیٹا تمہارے حق میں برے ہیں؟ تو پھر اسی کا بتا دو جو تمہارے حق میں اچھا ہے. بتا دو کہ یہاں تمہاری رضامندی نہیں تو پھر کہاں ہے؟ نیما نے تیلی بھڑکائی. میری مرضی کہیں اور ہو نہ ہو، مگر یہاں ہر کس نہیں ہے. اتنا تو آپ اچھی طرح جان لیں تائی جان. وہ لفظوں کو قطرے چبا کر بولی. تو یعنی تم کسی اور کو پسند کرتی ہو؟ کب سے چپ بیٹھا شرجیل بھی بول اٹھا. میں کسی کو پسند کرتی ہوں یا نہیں یہ تو میں نہیں جانتی، مگر تمہیں ضرور ناپسند کرتی ہوں. وہ بنا سب کی موجودگی کا لحاظ کیے شرجیل سے بولی تو وہ بل کھا کر رہ گیا. انف زحل، بہت سن لی میں نے تمہاری، اب تم میری سنو. مجھے اس رشتے سے کوئی اعتراض نہیں ہے. میں نے جہاں اپنی ایک بیٹی اپنے بھائی کو دی ہے وہاں خوشی خوشی دوسری بھی دے سکتا ہوں. طالب کی اس بات سے جہاں نعیمہ نے جتلاتی نگاہوں سے اسے دیکھا، وہیں زحل نے بے بسی سے اپنی ماں کو دیکھا. چچا جان، میں اس معاملے میں بولنا تو نہیں چاہتا، پر میرا اور امایا کا معاملہ اور ہے، مگر زحل اور شرجیل کا اور. آپ خود بھی شروع سے ہی دیکھتے آ رہے ہیں کہ ان کے آپس میں کبھی نہیں بنی. اب نہیں بنتی تو آگے کیا بنے گی؟ سبتین کا زحل کی حمایت کرنا اس کی اپنی فیملی کو ہی شدید زہر لگا، مگر سب کے بیچ وہ اسے کچھ کہہ بھی نہیں سکتے تھے. جبکہ زحل کو آج پہلی بار سبتین اچھا لگا تھا. سبتین بھائی ٹھیک کہہ رہے ہیں بابا جان، آپ جانتے ہیں کہ میری ان سب رشتوں سے نہیں بنتی، خاص کر شرجیل سے. پھر عمر بھر کا سفر کیسے کٹے گا؟ یہ کوئی چھوٹی وجہ تو نہیں جس کو لے کر میں اعتراض نہ کر سکوں. آپ میرے بابا جان ہیں اور میں آپ کی بیٹی ہوں، اور ایک باپ کے لیے تو اپنی اولاد کی خوشی سے بڑھ کر کچھ نہیں ہوتا. زحل واقعی کم عقل نہیں تھی، وہ بہت سمجھدار تھی اور اس وقت بہت چالاکی سے کام لے رہی تھی. وہ جانتی تھی کہ غصے یا ہٹ دھرمی سے بات کرے گی تو فیصلہ زبردستی اس پر تھوپ دیا جائے گا، پر وہیں اگر باپ سے پیار سے بات کر کے تھوڑا ایموشنل بلیک میل کیا جائے تو بات بن سکتی ہے. میں جانتی ہوں بابا، آپ ہمیشہ میرے لیے اچھا فیصلہ ہی کرنا چاہیں گے، مگر ہر ایک کے دل میں ہر ایک کے لیے ایک جیسے احساسات اور جذبات تو نہیں ہوتے نا. جو احساسات آپ کے دل میں اپنے بھائی کی فیملی کے لیے ہیں، وہ احساسات آپ کی بیٹی کے دل میں تو نہیں ہے نا ان کے لیے. کنکھیوں سے نعیمہ اور شرجیل کو دیکھتے ہوئے اس نے پیار سے باپ کے دونوں ہاتھ تھامے. آپ میرے باپ ہیں، آپ کا فیصلہ میرے لیے محترم ہے، پر آپ کی بیٹی کا دل ذرے برابر جتنا بھی راضی نہیں ہے بابا. میں کبھی خوش نہیں رہ پاؤں گی شرجیل کے ساتھ، اور کیا مجھے ناخوش دیکھ کر آپ خوش رہ لیں گے؟ اس نے باپ سے پوچھا تو وہ چپ رہے. نعیمہ، ظہیر اور شرجیل تو زحل کی ایسی اداکاری پر دنگ ہی رہ گئے. وہ کیسے باپ کو قائل کر رہی تھی، وہ حیران ہو رہے تھے. بابا میرے آپ سے جتنے بھی اختلافات صحیح، مگر آپ ہیں تو میرے بابا ہی. بہت پیار کرتی ہوں میں آپ سے، اور بہت مان ہے مجھے آپ پر کہ آپ کبھی جانتے بوجھتے ہوئے مجھے تکلیف میں نہیں ڈالیں گے. پر اگر آپ میری خوشی کو رونتے ہوئے اپنے فیصلے پر میرے آنسوؤں کی مہر لگائیں گے تو میں سمجھ جاؤں گی کہ میرا مان ٹوٹ گیا اور آپ مجھ سے بالکل پیار نہیں کرتے. وہ رو پڑی تھی. ہاں وہ سچ میں رو پڑی تھی. وہ بھلے کتنی ہی ڈرامے باز صحیح، مگر اب جو اس نے باتیں کہیں وہ بالکل سچ تھی. وہ اپنے باپ سے بہت پیار کرتی تھی، اور اس کا باپ جیسا بھی صحیح، اسے اتنا مان ضرور تھا وہ اسے جان بوجھ کر تکلیف نہیں دے گا. جبکہ طالب تو اس کی ان باتوں اور آنسوؤں پر کچھ بولنے کے قابل ہی نہیں رہے تھے. اچھا ٹھیک ہے، تمہاری خوشی اگر نہیں ہے تو بات آگے نہیں بڑھاتے. طالب کے منہ سے یہ سننا کسی معجزے سے کم نہیں تھا. اب سب سے زیادہ تو عالیہ حیران ہوئی تھی، کیونکہ انہیں نہیں یاد پڑتا کہ ان کے شوہر نے کبھی اپنی بیٹیوں کی خوشی اور مرضی کو اہمیت دی ہو. اب سچ کہہ رہے ہیں بابا جان، تھینک یو سو مچ. مجھے پتا تھا کہ آپ مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں، بس اظہار نہیں کرتے، مگر کوئی بات نہیں. وہ لاڈ سے باپ کے بازو اور اپنے ساتھ لگاتی بولی تو طالب کو آج پہلی بار احساس ہوا کہ وہ اپنی بیٹیوں کو باپ کا پیار نہ دے کر ان کے ساتھ ناانصافی کرتے ہیں. ان کی بیٹیاں تو بہت پیاری ہیں. پہلے ہمیں ہاں کر کے پھر اگر انکار ہی کرنا تھا تو ہمیں یہاں کیا بے عزت کرنے کو بٹھا دیا تھا. نعیمہ کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس رشتے کے ہاتھ سے جانے پر وہ زحل کا منہ نوچ لیں. انہیں واقعی اپنا آپ اس وقت بہت نیچا محسوس ہو رہا تھا، کیونکہ ان کے سامنے ان کے دشمن زحل جو جیت گئی تھی، اور جیتی بھی کیسے؟ اس باپ کو منا کر جس نے ہمیشہ نعیمہ کی مانی تھی، پر آج اپنی بیٹی کی مان گیا. ظہیر بھی کافی ناخوش تھے، مگر کچھ کہہ نہیں سکتے تھے. جبکہ شرجیل کا تو بس نہیں چل رہا تھا. سب تہس نہس کرتے. وہ کس ضبط کے ساتھ وہاں بیٹھا ہوا تھا یہ بس وہی جانتا تھا. ان سب میں سبتین ہی تھا جو مطمئن بیٹھا ہوا تھا، اور سب سے قدرے پیچھے موجودہ مایا تو زحل سے شدید قسم کے متاثر ہو چکی تھی.
معاف کیجیے گا بھابھی، مجھے تو کوئی اعتراض نہیں تھا اور میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی بے عزتی والی بات ہے. گھر کی بات ہے، اپنوں میں ایسی باتوں پر کیسے شکوے؟ بچوں کی وجہ سے ہمارے رشتے تھوڑی نہ متاثر ہوں گے. طالب بولے. طالب یہ تو بیوقوف ہے جو اتنا اچھا رشتہ ٹھکرا رہی ہے، مگر تم تو عقل سے کام لو. کل کو غیروں میں بیاہ ہوگے بیٹی تو ہر چھوٹی سے چھوٹی بات کے لیے بھی پھونک پھونک کر قدم اٹھانے پڑیں گے. سو مسئلے مسائل ہوتے ہیں باہر رشتہ جوڑ کر، جبکہ اپنوں میں تو مسئلے خوش اسلوبی سے نپ جاتے ہیں. اپنوں کا کہا سہ جاتا ہے بندہ، مگر غیروں کی کیسے برداشت کرے گی یہ لڑکی؟ اسے تو ہماری ذرا سی بات برداشت نہیں ہوتی اور کاٹ کھانے کو دوڑتی ہے. دادی بھی سخت ناخوش تھی. دادی کیا ہو گیا ہے؟ اب آپ سب میرے بابا کو پریشرائز کرنا چاہتے ہیں. جب انہوں نے کہہ دیا کہ انہیں اپنی بیٹی کی خوشی زیادہ عزیز ہے تو ہونے دینا. دیکھیں بابا، آئی ایم ہیپی، اور اگر آپ کو میں خوش اچھی لگ رہی ہوں تو پھر آپ کسی کی مت سنیں، بس میرے بارے میں سوچیں. وہ باپ کا چہرہ اپنی طرف کرتے انہیں اپنی خوشی دکھاتی بولی تھی. دیکھ رہا ہوں، وہ مختصر بولے. قدرے چپ چپ سے ہو گئے تھے وہ. او بی بی، آج سے قبل تو کبھی تمہیں باپ سے اتنا پیار جتانا نہیں آیا. آج اپنا مطلب آیا تو پیار کے جھوٹے پوچھے لگانے شروع ہو گئی. سب سمجھ رہی ہیں میں تمہاری چالاکیاں. دادی ہوشیاری سے بولی. بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ اماں جان، میں بھی دیکھ رہی ہوں. نعیمہ بھی ساتھ ہی بولی. میری پیاری دادی جان، ایسا پیار تو میں ہمیشہ اپنے باپ سے جتا سکتی ہوں، مگر ایک بیٹی کا باپ سے پیار آپ سب کو برداشت نہیں ہوتا تو میں کیا کر سکتی ہوں؟ اب آپ سب کی وجہ سے اپنے باپ کو پیار کرنا چھوڑ تو نہیں سکتی نا؟ کیوں بابا، آپ مجھے دیکھیں اور بتائیں کہ کیا اپنے مطلب کے لیے ایک بیٹی اپنے باپ سے جھوٹا پیار جتا سکتی ہے؟ وہ بڑی معصومیت سے بولی تو امائے نے بڑی مشکل سے اپنی ہنسی روکی. سبتین بھی بہت دلچسپی سے یہ سب دیکھ رہا تھا، جبکہ نعیمہ پیچ و تاب کھا کر رہ گئی تھی. اچھا چلے مت بول، کیونکہ میں آپ کی خاموشی کو ہی آپ کی نہ سمجھ لیتی ہوں. طالب کچھ نہ بولے تو وہ ان کی خاموشی کو اپنی مرضی کا رنگ دے گئی. میں کمرے میں جا رہا ہوں عالیہ، میری چائے وہیں لے آنا. شام میں چونکہ چائے کا دور چلتا تھا، مگر ابھی یہ دور شروع نہیں ہوا تھا اور طالب فی الحال سب کے بیچ نہیں بیٹھنا چاہتے تھے، اسی لیے اٹھ کر کمرے میں چلے گئے. امی جان، میری چائے بھی میرے کمرے میں بھجوا دیجیے گا، آج تو چائے کا مزہ ہی اور ہوگا. زحل بھی مزے سے کہتی اٹھ کھڑی ہوئی. آخر سمجھتے کیا ہو تم خود کو؟ ہاں، وہ بھی کوریڈور میں آئی ہی تھی کہ شرچیل بھی اس کے پیچھے چلا آیا اور اس کا بازو پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچا. یہ کیا جہالت ہے، بازو چھوڑو میرا. وہ بھی غصے سے بولی. تمہارا بازو تو کیا، میں تمہیں بھی زندگی بھر نہیں چھوڑوں گا. میں تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے رشتے سے انکار کرنے کی؟ جانتی ہو بھی ہو کہ اس انکار کی بہت بڑی قیمت چکانی پڑ سکتی ہے تمہیں. وہ اسے دھمکانے لگا. جتنا مرضی دھمکا لو، کیونکہ زحل نہ پہلے تمہاری دھمکیوں میں آئی ہے نہ اب آئے گی. زحل بے خوفی سے بولی. میں صرف دھمکا نہیں رہا بلکہ کر کے بھی دکھاؤں گا، اور باپ کو اپنی طرف کا کر کے تم کیا سمجھتے ہو کہ تم نے بہت بڑا میدان مار لیا؟ شرچیل کو تو غصہ رشتے سے انکار کرنے پہ تھا، مگر باقی لوگوں کو تو زیادہ آگ اس بات کی لگی تھی کہ زحل نے باپ کو اپنی طرف کر لیا تھا. مجھے یہ کام بہت پہلے ہی کر لینا چاہیے تھا، مگر بہت بڑی پاگل تھی میں جو اپنے باپ سے بدگمان ہو کر بیٹھی رہی. امی ٹھیک کہتی تھی، اکثر مرد پیار کرتے ہیں مگر اظہار نہیں کرتے. دادی اور تمہاری ماں نے میرے باپ کے دل میں ہمارے خلاف جو زہر بھر دیا ہوا ہے، اسی کی وجہ سے وہ ہمیں وہ اہمیت نہیں دیتے جس کے ہم حقدار ہیں. وہ ہم سے پیار کرتے ہیں، مگر تم سب نے انہیں ایسا بنا دیا کہ وہ اظہار ہی نہیں کر پاتے. زحل کو آج اتنی تو سمجھ آ ہی گئی تھی. باپ کا بنا اظہار کا پیار تمہیں نظر آ گیا، مگر میرا چلا چلا کر جتایا گیا پیار تمہیں نظر نہیں آتا. میرے پیار کو ٹھکرایا تم نے. اسے تم عام بات مت سمجھنا زحل بی بی، کیونکہ میرے لیے تمہیں پانا زندگی موت کا معاملہ ہے. شرجیل نے اس کے بازو پر اپنے ہاتھ کا دباؤ بڑھایا تو زحل کے بازو میں درد کی شدید ٹھیس اٹھی. بازو چھوڑو میرا جنگلی، کہیں کہ مجھے درد ہو رہا ہے. وہ درد سے بلبلائی. اس سے بھی زیادہ درد دوں گا تمہیں اگر تم نے اپنا فیصلہ تبدیل نہ کیا تو. اس نے پھر سے دھمکی لگائی. مر جاؤں گی مگر اپنا فیصلہ نہیں بدلوں گی. وہ درد کے باوجود بھی اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر نڈر لہجے میں بولی. تم نے اپنا فیصلہ نہ بدلا تو فکر نہ کرو، میں خود تمہیں اپنے ہاتھوں سے ماروں گا. اس کی آنکھوں میں اس وقت گویا زہر اترا ہوا تھا. کیا کر رہے ہو تم؟ پاگل تو نہیں ہو گئے ہو؟ چھوڑو اس کا بازو. سبتین کی اس لمحے آمد ہوئی تو اس نے خود آگے بڑھ کر زحل کا بازو چھڑوایا. آپ بیچ میں مت پڑیں بھائی، بلکہ آپ کے بیچ میں پڑنے کی وجہ سے تو یہ سب ہوا ہے. آپ میرے بھائی ہیں یا میرے دشمن؟ اب کہ وہ سبتین کی طرف ہوا تھا. میں کسی کا دشمن نہیں ہوں، نہ تمہارا نہ ہی اس کا. اس لیے چاہتا ہوں کہ تم دونوں ایسے رشتے میں نہ جڑو جس میں جڑنے کے بعد نہ تم خوش رہ سکو نہ ہی کہ. دونوں کے لیے بہتر یہی ہے. سبتین نے دوسری وجہ نہیں بتائی تھی، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ وہ اس رشتے کو اپنے ماں باپ کی لالچ کی نظر نہیں ہونے دینا چاہتا تھا. میرے لیے کیا بہتر ہے اور کیا نہیں یہ آپ کو مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے حمایتی بن کر آپ نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے بھائی. میں آپ کو تو کچھ نہیں کہوں گا مگر اسے ہرگز نہیں چھوڑوں گا. وہ سبتین سے کہنے کے بعد زحل کو خونخوار نظروں سے دیکھتا بولا تھا. کیا کرو گے تم میرے ساتھ؟ بولو. کچھ نہیں کر سکتے تم. آئے بڑے مجھے دھمکانے والے. زحل تیش میں آتی بولی. کب سے اس کی بکواس سن رہی تھی مگر وہ چپ ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا، تو اسے بھی اب کے کچھ زیادہ ہی غصہ آ گیا تھا. وہ کروں گا جو تم سوچ بھی نہیں سکتی، اور اس کے بعد تم سوچنے کے قابل ہی نہیں رہو گی. شرچیل کو ہمیشہ بہت ایزی لیا تم نے، مگر اب تمہیں میں بتاؤں گا کہ شرچیل کیا کر سکتے. ایسے نہیں چھوڑوں گا تمہیں. وہ انگلی اٹھا کر اپنے ایک ایک لفظ پر زور ڈال کر کہتا زینے چڑھتا اپنے کمرے کی طرف چلا گیا. دونوں بھائیوں کا کمرہ اوپر تھا. تم سمجھتے ہو کہ میں ڈر جاؤں گی تو یہ بھول ہے تمہاری. ڈرتی ہے میری جوتی. زحل بلند آواز میں کہتی پیر پٹک کر بولی. آہستہ بولو. سبتین نے اسے ٹوکا. اپنے بھائی کو تو ٹوکا نہیں آپ نے، لگاتے ہاں اسے ایک تھپڑ.
اور بولتے منہ بند کرو اور دفع ہو جاؤ. کیا کچھ نہیں سنا کر گیا وہ مجھے. زحل کا غصہ کرنے کے سبب چہرہ سرخ پڑ گیا تھا. زحل ریلیکس, کچھ نہیں کرے گا وہ. ابھی بس وہ غصے میں, اور غصے میں وہ ہمارے ساتھ بھی اسی طرح پیش آتے. سبطین کی بات بھی ٹھیک تھی. غصے میں شرجیل کا دماغ الٹ جاتا تھا. پھر وہ زحل تو کیا باپ سے بھی بدتمیزی سے پیش آتا تھا. اس کے غصے کی پرواہ کرتی ہے میری جوتی, پاگل کہیں کا. زحل بڑبڑائی اور پھر لمبے لمبے سانس بھر کر خود کو نارمل کرنا چاہا. ویسے داد دینی پڑے گی تمہاری اداکاری کی. کیسے تم نے چاچو کو ایموشنل کر کے اپنی بات منوا لی. سبطین ستائشی نگاہوں سے اسے دیکھتا بولا. کیا کہا آپ نے اداکاری؟ اللہ اللہ سبطین بھائی, وہ سب آپ کو ڈرامہ لگ رہا تھا. سب چھوڑے, میرے آنسو بھی کیا جھوٹے تھے. اللہ جانتا ہے کہ میں جھوٹے آنسو کبھی نہیں بہا سکتی. زحل کو تو گویا دکھ لگا تھا اس کی اس بات سے. خیر آنسو تو نہیں, مگر کہیں کہیں اداکاری ضرور کی تم نے. اب میں بھی اتنا بچہ نہیں ہوں جو تمہیں سمجھ نہ پاؤں. سبطین بولا تو زحل ہنس پڑی. آپ مجھے سمجھنے کے بجائے اپنی ہونے والی بیوی کو سمجھے تو زیادہ بہتر ہے. ایک دوسرے کو سمجھیں گے تو زندگی خوش اسلوبی سے گزرے گی. زحل نے مشورہ دیا, جس پر سبطین بولا. میری ہونے والی بیوی کو سمجھنا شاید دنیا کا سب سے آسان کام ہے. ایسا آپ کو لگتا ہے, مگر غلط لگتا ہے, کیونکہ اگر آپ نے سمجھا ہوتا تو آج میری آپ ہی ایک طرفہ پسندیدگی لیے تہی دامہ نہ بیٹھی ہوتی. بلکہ مجھے تو یہ پسندیدگی سے کہیں اوپر کا جذبہ لگتا ہے. زحل کے الفاظ سبطین کو جھنجھوڑ کر رکھے. تمہارے کہنے کا مطلب ہے کہ امایا مجھ سے, لفظ محبت سبطین سے ادا نہ کیا گیا. ہاں بالکل, جو آپ بول نہیں پائے مجھے وہی لگتا ہے. باقی اب آپ کا کام ہے پتہ لگوائیں کیا واقعی ایسا ہے یا نہیں. زحل کو سبطین آج پہلی بار اتنا اچھا لگا تھا, اس لیے وہ چاہتی تھی کہ اس کی بہن اور سبطین بھائی کے بیچ اجنبیت کی دیوار گر جائے, ان کے درمیان محبت کی راہیں کھل جائیں. اس کے لیے زیادہ ضرورت اسے سبطین کو سمجھانے کی تھی. خیر آپ کا بہت بہت شکریہ. زحل واپس اپنی بات کی طرف آئی اور شکریہ ادا کیا. کس بات کا؟ اس نے شکریہ کا سبب پوچھا. بابا کے سامنے میرے لیے بولنے کا, یہ احساس کرنے کا کہ زحل نامی لڑکی کی مرضی اور خوشی کی بھی کوئی ویلیو ہے آپ کی نظر میں. اس نے وجہ بتائی تو سبطین بولا. مجھے جو بہتر لگا میں نے وہی کیا. دراصل آپ کو یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ آپ کا نکما آوارہ بھائی میرے قابل نہیں ہے, اس لیے آپ نے سوچا کہ بیچاری زحل کی قسمت کیوں پھوٹے. زحل اپنے مزاحیہ موڈ میں لوٹتی بولی. تم اور بیچاری, اچھا مذاق ہے. سبطین کو وہ کہیں سے بیچاری نظر نہیں آتی تھی, الٹا اگلے اس کے سامنے بیچارے بن جاتے تھے. چلے کم از کم آپ نے اس بات کی تو تردید نہیں کہ آپ کا بھائی نکما اور آوارہ ہے. ہاں یہ تو سچ تھا, فضول باتیں کروا لو بس تم سے. کبھی کوئی کام بھی کر لیا کرو. چائے بھجوا میرے روم میں. بس اتنی دیر کا گھلنا ملنا تھا, اس سے زیادہ دیر سبطین صاحب کسی سے باتیں نہیں بگاڑتے تھے. بڑی سڑیل ہیں آپ, بندہ تھوڑا ہنسی مذاق ہی کر لیتا ہے. خیر نوکر تو ہے نہیں جن کے ہاتھ چائے بھجواؤں. ایسا کرتی ہوں آپ کی ہونے والی بیوی سے کہتی. سبطین سینے چڑھ گیا تھا جب وہ پیچھے سے بولی اور کچن کی طرف چلی آئی. نکل گیا ظہیر صاحب, نکل گیا. یہ رشتہ ہمارے ہاتھ سے نکل گیا, اور رشتے کے ساتھ ساتھ جائیداد دولت خرچ سب نکل گیا. آپ کا بھائی منہ پر انکار کرتا گیا, اور مجالے جو آپ کے آگے سے ایک لفظ بھی بولے ہوں. نعیمہ کمرے میں آتی ہاتھ جھاڑتی بولی. تو کیا کرتا میں, گلے پڑ جاتا کیا اس کے کہ زبردستی مجھے اپنی بیٹی کا رشتہ دو. تم نے دیکھا نہیں اپنی بیٹیوں کی کبھی نہ سننے والا آج کیسے اتنے بڑے فیصلے پر اپنی بیٹی کی خوشی کے آگے سر جھکا گیا. ظہیر خود تپے پڑے تھے. دماغ خراب ہو گیا آپ کے بھائی کا, جا کر ٹھیک کریں, سمجھائیں اسے کہ بہت بڑی بے وقوفی کر رہا ہے. یہ نہ ہو کل کو کہیں اور رشتہ جوڑ کر پچھتاوا اٹھانا پڑ جائے. جا کر کچھ اس کی عقل میں دو چار ایسی باتیں ڈالے, دیکھیے گا خود ہی بدلے گا فیصلہ. نعیمہ بولی. نہ بیگم نہ, یہ تمہاری اور ہماری بھول ہے کہ وہ اب ہماری سنے گا. جو باتیں آج اس کی بیٹی نے کہہ ڈالی ہیں نا, اس کے بعد ہمارا کچھ بھی کہنا بیکار ہے. ہم اسے اپنی ہر بات منواتے رہے, مگر وہ کل کی لڑکی اس سے صرف ایک بات منوا کر بازی لے گئی. نہیں ہے وہ ہمارا سگا ہے, اور یہ تم نے دیکھ بھی لیا آج کہ اصل میں وہ کسی کا سگا ہے. کس کا سگا ہے؟ قبول کر لو اس حقیقت کو کہ وہ پہلے والا طالب نہیں رہے گا اب. ظہیر مطلب ہی صحیح, مگر اتنے مطلب ہی نہیں ہو سکتے تھے کہ اس بات کو لے کر ہی بیٹھ جاتے اور افسوس کرتے رہتے کہ طالب کو سمجھانے کے پیچھے پڑ جاتے. رشتہ نہیں دیا گیا, بس بات ختم. مگر نعیمہ کا افسوس اور کوشش جاری رہنے والی تھی, وہ نہیں ختم ہو سکتی تھی. ایسے کیسے قبول کر لوں ظہیر صاحب؟ مجھ سے بازی لے کر مجھے جو نیچا آپ کی بھتیجی نے دکھایا اس کو تو میں کبھی نہیں بھولوں گی. تو باپ کیسے پیار کے دکھاوے کر کے باپ کو اپنی طرف کا کر لیا. میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ طالب بیٹی کے سامنے بھیگی بلی بن جائے گا. کیسے چالاک و مکار نکلی ہے کہ زحل. نعیمہ کی حیرت ابھی تک برقرار تھی اور غصہ تو پتہ نہیں کب ختم ہونا تھا. طالب آپ کی چائے. عالیہ چائے کا کپ لیے کمرے میں آئیں تو انہیں بازو اور آنکھوں پر رکھے بیڈ پر دراز پایا. رکھ دو. وہ چونکی اور کپ سائڈ پر رکھنے کو کہا. کیا ہوا, آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ عالیہ انہیں اسی طرح چپ اور اچانک سے کمرے میں آ کر یوں لیٹا دیکھ کر فکر مندی سے پوچھنے لگی. ٹھیک ہوں میں. انہوں نے بنا آنکھوں سے بازو ہٹائے کہا. کیا کوئی بات پریشان کر رہی ہے آپ کو؟ کیا سوچ رہی ہیں بتائیں. عالیہ اپنے شوہر کو اتنا تو جانتی تھی کہ جب بھی ویسے چپ چپ سے ہوتے تھے تب یا پریشان ہوتے تھے یا کوئی بات تنگ کرتی تھی. یہ سوچ پریشان کر رہی ہے کہ میں نے پہلے ایسا کیوں نہ سوچا. وہ کھوئے کھوئے سے لہجے میں بولے. کیا نہیں سوچا؟ عالیہ نے پوچھا. یہی کہ بیٹی اور باپ کا اصل رشتہ ایسا ہوتا ہے. آج احساس ہو رہا تھا انہیں. آپ کی دونوں بچیاں آپ سے بہت پیار کرتی ہیں طالب, ترستی ہیں آپ کے پیار کو. کبھی بھولے سے ان کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ ہی رکھ دیا کریں. باپ کے ہوتے ہوئے بھی باپ کی محبت اور شفقت سے جو بچیاں محروم رہیں ان کے دلوں پر لگی خراشیں بہت گہری ہوتی ہیں.
زحل تھوڑی جذباتی اور بہت محسوس کرتی ہے آپ کی بے رخی کو. اسے آپ سے کتنے ہی گلے شکوے صحیح مگر پیار بہت کرتی ہے آپ سے. دیکھا نہیں آپ نے آج کتنی خوش تھی. عالیہ آج ہمت کر کے بول رہی تھی کیونکہ انہیں آج یہ ہمت دی گئی تھی. میں نے کب کہا کہ میں اپنی بیٹیوں سے پیار نہیں کرتا؟ ظاہر ہے کرتا ہوں، باپ ہوں ان کا. وہ دھڑلے سے بولے، کھل کر بولے تو عالیہ کی خوشی دیدنی تھی. میرے لیے مانی رکھتی ہے ان کی خوشی، دشمن نہیں ان کا. ہاں مانی رکھتی تھی تو ہی تو آج زحل کی سن لی گئی تھی. ایک بات تو بتاؤ عالیہ. ایک سوچ آنے پر وہ بولے، جبکہ عالیہ کی تو آج گویا عید تھی کیونکہ طالب ان سے بڑی نرمی سے بات کر رہے تھے اور اب باتیں بھی بچوں سے محبت کی، ورنہ تو ہمیشہ ان کی تربیت پر انگلی اٹھاتے رہتے تھے. جی پوچھیے. عالیہ نے اجازت دی. تھی نا حیرت کی بات کہ آج پہلی بار کچھ پوچھنے کے لیے طالب ان سے اجازت چاہ رہے تھے. امایا اپنے رشتے سے خوش ہے کیا؟ اس بار انہوں نے اپنی بڑی بیٹی کی خوشی جاننا چاہی تھی. یہ سوال آپ اس وقت اپنی بیٹی سے پوچھتے جس وقت رشتہ جوڑ رہے تھے تو زیادہ بہتر تھا. اب کیا ہی کہوں میں. عالیہ نے ٹھنڈی آہ بھری. کیوں، وہ خوش نہیں ہے کیا؟ طالب نے فکر مندی سے پوچھا. بات خوشی کی نہیں طالب، خوشی تو اس کی وہیں ہے جہاں آپ چاہتے ہیں. بات تو عثمان کی ہے جو آپ نے اس کی مرضی نہ پوچھ کر اس کا توڑا. وہ جیتی جاگتی انسان ہے، کوئی بے جان چیز نہیں تھی جسے اپنی مرضی سے ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ پر رکھ دیا. انسان ہے وہ جیسے ایک گھر سے دوسرے گھر جانا ہے، مختلف رویوں والے انسانوں کے بیچ رہنا ہے. اس سے پوچھنا بنتا تھا آپ کا کہ بیٹا تمہیں ایسے لوگوں میں رہ لو گی یا نہیں. اب تو ہو گیا رشتہ. جس شخص کو آپ نے اپنی بیٹی کے لیے چنا ہے آپ کی بیٹی نے بھی دل سے اسے اپنا ماننا شروع کر دیا. اب اس سوال کا کوئی جواز نہیں. ہاں البتہ بھائی صاحب اور بھابھی کو ضرور اپنے بیٹے سے اس کی مرضی پوچھ لینی چاہیے تھی. عالیہ آج کھل کر بول رہی تھی. میں نے پوچھا تھا سبتین سے اور اس نے حامی ہی بھری تھی. سبتین بہت اچھا لڑکا ہے، تھوڑا ریزرو رہنے والا مگر احساس مند ہے، ذمہ دار بھی بہت ہے، قابل ہے، پڑھا لکھا ہے، تمیز دار، فرما بردار، ویل سیٹلڈ ہے. اور کیا چاہیے؟ طالب نے تو سبتین کی تعریفوں کے پل ہی باندھ دیے تھے. تبھی تو میں بھی مطمئن ہوں کہ سبتین اچھا لڑکا ہے، مگر شرجیل اس سے بہت مختلف ہے. اس کے لیے دل تو میرا بھی راضی نہیں تھا. انہوں نے اپنی مرضی بھی بتائی جو پہلے ان سے پوچھی نہیں گئی تھی. بس بتایا گیا تھا کہ وہ اس رشتے سے راضی ہیں. چائے ٹھنڈی ہو رہی ہے، میں پی لوں؟ اٹھ کر بیٹھتے ہوئے بولے اور عالیہ سمجھ گئی کہ باتوں کا سلسلہ یہیں ختم ہوا. آپ ہی کیا کر رہی ہو؟ زحل نے کچن میں داخل ہوتے ہوئے پوچھا. کچھ نہیں، تمہارے پاس آ رہی تھی. امایا چائے کے برتن سنک میں رکھتی بولی. میرے پاس آنے کی بجائے اپنے انہوں کے پاس جاؤ، وہ بھی چائے لے کر. زحل نے چائے کا پیغام پہنچایا. کیا انہوں نے مجھ سے مانگی؟ امایا نے پوچھا. نہیں مانگی تو مجھ سے تھی، مگر میں نے کہا کہ آپ کی ہونے والی بیوی کو بھیجتی ہوں. زحل نے امایا کو چھیڑا تو وہ جھینپ گئی. ویسے آج میں بڑی خوش ہوں. وہ کیوں خوش تھی؟ امایا کو پوچھنے کی ضرورت نہ تھی. تمہاری خوشی زمین پر لگ رہی ہے، ذرا سنبھال کر رکھو. امایا غیر متانت سے بولی. سنبھالنے سے کیا ہوگا؟ زحل نے سوچنے والے انداز میں پوچھا. نظر نہیں لگے گی نا؟ امایا نے پتے کی بات کی بتائی. ہاں آپ ہی یہ تو ٹھیک کہا تم نے، ویسے بھی یہاں نظر لگانے والے بہت ہیں. اس کا اشارہ کچن کی طرف تھا. کن کی طرف تھا؟ امایا سب جانتی تھی. ویسے زحل یہ جو آج تم نے کیا ہے نا، میں تو سچ میں حیران رہ گئی. تم نے بابا سے بات کی اور وہ مان بھی گئے. مجھے تو یقین ہی نہیں آیا کہ یہ ہماری بابا ہیں جو اتنی آسانی سے تمہارے فیصلے کو قبول کرتے ہوئے تایا ابا کو انکار کر گئے. امایا حیرت سے بولی. کچھ کم حیران تو میں بھی نہیں ہوں آپ ہی. اس شرجیل سے جان چھڑوا کر تو بابا نے گویا مجھ پر احسان عظیم کر ڈالا ہے. ہائے قسم سے تائی امی کا منہ تو دیکھنے والا تھا. تائی بھی چھوڑو، دادی کے تو رنگ ہی اڑے ہوئے تھے کہ میرا پتر ان کی کب سے سننے لگا. زحل کو ان سب کے تاثرات ابھی تک مزہ دے رہے تھے. حیران ہونے کی ضرورت نہیں، میں نہیں کہتی تھی کہ تمہارا باپ تم دونوں سے بہت پیار کرتا ہے، بس جتاتا نہیں ہے. اور اس بات کا اقرار آج انہوں نے زبان سے بھی کیا. کہنے لگے کہ میں نے کب کہا کہ میں اپنی بیٹیوں سے پیار نہیں کرتا. میرے لیے ان کی خوشی بہت معنی رکھتی ہے. عالیہ نے ان دونوں کے سامنے طالب کے الفاظ دہرائے تو زحل کے لب مسکرا دیے. کیا واقعی بابا نے ایسا کہا؟ امایا نے پوچھا کیونکہ ایسے الفاظ اسے کبھی سننے کو نہیں ملے تھے. بابا کو اگر آپ کی خوشی کا خیال تھا تو ان کی خوشی کو بھی اہمیت دینی چاہیے تھی. زحل بولی. تب نہیں کیا خیال، مگر اب تو کر رہے تھے نا. پوچھ رہے تھے مجھ سے کہ امایا اس رشتے سے خوش تو ہے نا. عالیہ نے مزید بتایا تو امایا اور زحل ایک بار پھر حیران ہوئی. بابا واقعی ایسا پوچھ رہے تھے؟ امایا نے پھر سے پوچھا کیونکہ اس کے لیے باپ کا صرف اتنا پوچھ لینا ہی کافی تھا. پھر چاہے اس کا باپ اس کے لیے کچھ کرتا یا نہ کرتا تو کہہ دینا تھا آپ نے کہ آپ ہی خوش نہیں چاہیے ہمیں یہ رشتہ. خیال کرنا ہے تو پھر پوری طرح سے کریں، صرف پوچھ لینا ہی تو کافی نہیں ہوتا. زحل کی بات پر امایا کے دل پر گھونسا بجا. میرے لیے بابا کا صرف پوچھ لینا ہی کافی ہے. امایا یہ نہ کہہ سکی کہ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. سیدھی طرح یہ بولو نا آپ ہی کہ تمہیں اب سبتین بھائی کے علاوہ کوئی نہیں چاہیے. زحل بھی بڑی تیز تھی. تمہارے بابا کو سبتین بہت پسند ہے اور میں چپ رہی ہوں تو اس لیے کہ وہ واقعی اچھا لڑکا ہے، شرجیل جیسا نہیں ہے. عالیہ کو بھی اعتراض نہیں تھا، اگر اعتراض تھا تو سسرالیوں سے. سبتین بھائی تو پھر بھی قابل قبول ہے ماما. بات تو ساری تائی اور تایا کی ہے. نہ پہلے جینے دیتے ہیں نہ بعد میں جینے دیں گے آپ ہی کو. اوپر سے دادی بھی اسی گھر میں رہتی ہیں. دونوں ساس بہو مل کے میری آپ ہی کو تکلیف دیا کریں گے اور سبتین بھائی سے مجھے کوئی امید نہیں کہ وہ کبھی آپ ہی کے لیے سٹینڈ لیں گے. ابھی بھی سب دیکھتے ہیں مگر چپ رہتے ہیں. ہمت نہیں ہوتی ماں کے سامنے بولنے کی. زحل کو جو اصل اعتراض تھا وہ اس نے بتایا. اور سبتین بھائی میرے لیے تو بول پڑے مگر اپنے لیے تب کیوں نہیں بولے؟ جب نہیں تھے اس رشتے سے راضی تو کر دیتے انکار.
ایسا ہرگز نہیں تھا کہ زحل کی سائڈ لے کر سبطین اس کی گڈ بکس کی لسٹ میں شامل ہو گیا تھا. جو شکوے اور اعتراض اسے پہلے تھے وہ ابھی بھی برقرار تھے, نہ صرف سبطین سے بلکہ باپ سے بھی. ہو سکتا ہے وہ راضی ہو تبھی مانو, تم اپنی طرف سے مت سوچے جایا کرو. عالیہ مایا کا چہرہ دیکھتی بولی, جو زحل کی باتیں سن کر اتر سا گیا تھا. ہاں, جو راضی ہوں ان کی شکلیں اور انداز ایسے نہیں ہوتے. اس معاملے میں وہ ہمارے بابا سے کم نہیں. زحل بڑبڑائی. اچھا چلو اب چپ کرو اور باپ سے زیادہ بگاڑنا مت. کوشش کرو باپ سے قریب ہونے کی. اپنی حرکتیں اور چلتی زبان کی وجہ سے تم ان سے دور پڑتی جا رہی ہو, دور ہوتی گئی ہو. عالیہ نے اسے سمجھایا تھا. امایا آپی کی تو حرکتیں بھی ٹھیک ہیں اور زبان بھی, پھر ان سے کیوں ناراض رہتے ہیں؟ سچ تو یہ ہے کہ وہ اپنی وجہ سے ہم سے دور ہیں, ہماری وجہ سے نہیں. زحل نے اختلاف کیا. دور ہیں نہیں, دور تھے. اب ایسے ہی رہنا دیکھنا پھر کیسے بدل جائیں گے طالب. پیار میں بڑی طاقت ہوتی ہے. پیار سے بندہ دشمن کو بھی رام کر لے گے تو پھر بھی تمہارے بابا ہیں. عالیہ کا کہا بالکل ٹھیک تھا. پیار کی طاقت وہ کچھ دیر پہلے دیکھ چکے تھے. یہ پیار آپ بھی تھوڑا جتا لیں اپنے شوہر سے, دیکھنا پھر آپ کے بھی ساتھ کیسے بدل جائیں گے. اس نے ماں کو چھیڑا. بدتمیز لڑکی. عالیہ نے اس کے سر پر چپت لگائی. میں جا رہی ہوں, سبطین بھائی کو چائے بھجوا دیجیے گا. زحل اپنا سر سہلا دے کچن سے نکل گئی. جاؤ چائے دے آؤ اسے, میں ذرا کھانے کی تیاری دیکھ لوں. عالیہ رات کے کھانے کی تیاری دیکھنے لگی جبکہ امایا کپ میں چائے انڈیلنے لگی. امایا نے دروازہ نوک کیا مگر کوئی جواب نہ ملا. جواب نہ پا کر وہ دروازہ کھولے اندر چلی آئی تو کمرے میں سبطین موجود ہی نہ تھا, مگر پھر اسے واش روم سے پانی گرنے کی آواز آئی, یعنی وہ نہا رہا تھا. آفس سے آ کر وہ روز بات لیتا تھا, ابھی بھی اسی کام میں مصروف تھا. امایا نے چائے کا کپ سائڈ ٹیبل پر رکھا اور جانے لگی. جو راضی ہوں ان کی شکلیں اور انداز ایسے نہیں ہوتے. اس معاملے میں وہ ہمارے بابا سے کم نہیں. اسے زحل کی بات یاد آئی. کیا سبطین بھی اس کے باپ کی طرح ساری عمر اپنی بیوی سے نانا اور پرے پرے ہی رہیں گے؟ کیا وہ سبطین کی ایسی بے رخی اور اجنبیت ہمیشہ سہ پائے گی؟ کیا وہ اپنے دل میں اس کے لیے ذرا سا احساس محبت بھی پیدا نہیں کریں گے کہ وہ اپنی زندگی میں کوئی تو بہار کا جھونکا محسوس کر سکے؟ انہی سوچوں میں وہ کچھ دیر وہیں کھڑی رہی, مگر پھر دروازہ کھلنے کی آواز آئی تو جلدی سے کمرے سے جانے لگی. سبطین صرف ٹراؤزر پہنے تولیے سے بال خشک کرتا باہر آیا تو امایا کو اپنے کمرے میں پا کر ٹھٹکا. امایا کی نظریں اسے چار ہوئی تھیں تو اسے بنا شرٹ کے دیکھ کر جلدی سے نظریں پھیر گئی. سبطین نے بھی اپنا تولیہ سینے پر پھیلا لیا. وہ میں چائے دینے آئی تھی. اس نے چائے کی طرف اشارہ کیا اور جانے لگی. سبطین تو سمجھا کہ زحل اسے چھیڑنے کو امایا کا نام لے رہی ہے, مگر اس نے تو واقعی اسے بھیج دیا تھا. سنو, چائے کے ساتھ سنیکس نہیں لائی آج؟ چائے کے ساتھ روز سنیکس بھی وہ سب کو دیتی تھی. وہ میں بھول گئی. وہ منمنائی. آج سنیکس لانا بھول گئی, کل چائے لانا بھول جاؤ گی, اور پھر ایک دن مجھے بھی بھول جاؤ گی. سبطین اس کے قریب آتا بولا تو امایا نے فوراً نفی میں سر ہلایا. نہیں, میں بھلا آپ کو کیسے بھول سکتی ہوں؟ روانی میں اس کے منہ سے نکلا تو سبطین کے لبوں پر مسکراہٹ احاطہ کر گئی, مگر اس نے اپنی مسکراہٹ دبا لی. کیوں, مجھ میں ایسا کیا ہے تو مجھے نہیں بھول سکتی؟ سبطین نے دلچسپی سے پوچھا, جبکہ امایا خاموش رہی کیونکہ پہلے ہی وہ روانی میں بول گئی تھی جو اسے نہیں بولنا چاہیے تھا. بولو. وہ نہ بولی تو سبطین نے پھر سے پوچھا, آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کو بھول جاؤں؟ امایا نے قدرے دکھ کے ساتھ پوچھا. کیا میں نے ایسا کہا تم سے؟ سبطین نے بھی سوال کیا. نہیں, اس نے نفی میں جواب دیا. تو پھر سبطین کا سوال وہی تھا. آپ کی چائے؟ اس سے کوئی بات نہ بن پائی تو بات چائے پر لے آئی تھی. وہ مسلسل نظریں جھکائے ہوئے تھی. زحل کا کہنا تھا کہ تم میں اور مجھ میں بہت فرق ہے. کیا بتا سکتی ہو کہ وہ فرق کون سا ہے؟ سبطین نے اس کی چائے والی بات کو یکسر نظر انداز کیا تھا. میں کہیں دور بھی چلی جاؤں تو آپ کو کبھی نہیں بھول پاؤں گی, جبکہ آپ پاس رہ کر بھی مجھے یاد نہیں رکھتے. بس یہی فرق ہے شاید. وہ جلدی سے کہہ کر پلٹ گئی, جبکہ سبطین ایسے جواب پر اپنی جگہ یوں کشیف ہوا تھا کہ ہل ہی نہیں پایا. کتنے آرام سے اور آسان سے لفظ میں وہ اسے ان دونوں کے بیچ کا فرق بتا گئی تھی. تو زحل ٹھیک کہتی ہے, تمہارے دل میں میرے لیے جو ہے وہ پسندیدگی سے کہیں اوپر کا جذبہ ہے. سبطین ایک سرد آہ بھرتا تولیہ پرے اچھالتا بیڈ پر بیٹھ گیا, مگر پھر اس سرد آہ کی جگہ وہ مسکراہٹ واپس آ گئی جو اس نے دبا رکھی تھی. پتر, اب بتا تو مجھے کھل کر کے بات کیا ہے؟ یمان گھر آیا تو بی جان کی کال آ گئی. وہ جانتی تھیں کہ ان کا بیٹا کس وقت فری ہوتا ہے تبھی کال کرتی تھی. کون سی بات؟ یمان نے ناسمجھی سے پوچھا. وہی جو تمہارے اور اس بچی کے بیچ چل رہی ہے. کیا بھلا سا نام تھا اس کا؟ بی جان بھولے بیٹھی تھی. آپ زحل کی بات کر رہی ہیں؟ وہ چونکا. ہاں اور نہیں تو کیا, بڑی پیاری بچی ہے, میرا تو دل خوش ہو گیا اس سے بات کر کے. بی جان خوش دکھائی دے رہی تھی. وہ بچی پاگل ہے بی جان, یمان بولا. خبردار, جو اتنی پیاری اور معصوم سی بچی کو پاگل بولا تو. اور تم مجھے اس بات کا جواب دو کہ اسے رلایا کیوں؟ شرم نہیں آئی تمہیں اس پھول سی بچی کی آنکھوں میں آنسو لاتے ہوئے؟ تب تو ٹھیک سے بات نہ ہو سکی, مگر اب بی جان اس کے اچھے سے کلاس لگا رہی تھی. بنا دیکھے بنا جانے آپ اسے پھول سی اور معصوم سی کیسے کہہ سکتی ہیں؟ بی جان کوئی معصوم سا پھول نہیں ہے وہ, میرے سر کا درد ہے بس, اور کوئی بات نہیں ہے. یمان نہیں چاہتا تھا کہ بی جان کچھ اور سمجھے ان دونوں کے بارے میں. تم سے زیادہ دنیا دیکھی ہے, بنا دیکھے بھی لوگوں کی پہچان کر سکتی ہوں, اور تم مجھ سے لکھوا لو کہ وہ بچی بڑی معصوم اور دل کی صاف ہے. بی جان تو اس کی تعریفیں کرتی نہیں تھک رہی تھی. اچھا مان لیا وہ ایسی ہی ہے, تو اب کیا کروں پھر؟ اس بار یمان نے اختلاف نہ کیا. کرنا کیا ہے, وہ بچی تمہیں پسند کرتی ہے, بہت چاہتی ہے تمہیں, تم بھی اس کے بارے میں کوئی حتمی فیصلہ کرو,
اور اسے میری حویلی کی رونق بنا دو. قسم سے پتر ایسی دھیرانی مجھے مل جائے تو مجھے اور کیا چاہیے. میرے سنجیدہ مزاج بیٹے کو بھی خوش مزاج بنا دے گی اور میرا بھی دل لگائے رکھے گی. ایسی بیوی چاہیے مجھے تیرے لیے جسے دیکھ کر زندگی کا گمان ہو, جسے تمہارے ساتھ دیکھ کر میری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچتی رہے. بیجان بولے جا رہی تھی جبکہ یمان تو ان کی ان باتوں پر کشیف ہی سا رہ گیا تھا کہ وہ بچے تمہیں پسند کرتی ہے, بہت چاہتی ہے تمہیں, اسے میری حویلی کی رونق بنا دو. ہاں, یمان حیدر شاہ اسے اپنی حویلی کی نہیں بلکہ دل کی رونق بھی بنا لو. قید تو کر چکی ہے اسے خود میں, اب اسے اپنا بھی لو. دل سے ایک آواز آئی تھی. کیا وہ میرے دل میں قید ہے؟ اس نے اپنے آپ سے ہی پوچھا. وہ تمہارے مکمل وجود کی قیدی ہے, صرف دل پر نہیں بلکہ پورے وجود پر راج کرتی ہے. جواب ملا. جواب کیوں نہیں دے رہے؟ دیکھو اب انکار مت کرنا. میں بچی نہیں ہوں, صاف معلوم ہوتا ہے کہ وہ تمہیں پسند کرتی ہے, اور جب تم نے کسی نہ کسی سے شادی کرنی ہے تو پھر وہ لڑکی زحل ہی کیوں نہیں؟ بیجان مجھے کوئی شادی نہیں کرنی. اسے کسی کا خیال آیا تو تلخی سے بولا. کیوں نہیں کرنی؟ ساری عمر کے ایسے ہی گزار دینی ہے. ایک لڑکی کی بے وفائی کی سزا کیا تم خود سے محبت کرنے والی ہر لڑکی کو دو گے؟ ہر لڑکی ایک جیسی فطرت کی نہیں ہوتی. میں جانتی ہوں اس نے دل توڑا ہے تمہارا, تمہارے جذبات کے ساتھ کھیلا ہے. اس نے تمہاری زندگی کے 2 سال برباد کیے ہیں. اس نے میرے بچے کے دل سے کھیل گئی. وہ مجھ سے زیادہ تکلیف کسی ہوگی. اس لیے تو میں چاہتی ہوں کہ میرے بچے تو کسی کا ہاتھ تھام لے, کسی ایسی لڑکی کا جو تیرے اندر کا سارا خالی پن بھر دے, تیرے زخموں کو بھر دے, جن کی وجہ سے تو آج بھی شادی سے بھاگتا, اور وہ لڑکی زحل ہو تو اور کیا چاہیے. بیجان نے آج بڑے عرصے بعد یمان کے ماضی کو لے کر کھل کر بات کی تھی. اگر وہ تمہاری بیوی بن جائے تو بیٹا میری خوشی کو بھی 4 چاند لگ جائیں گے. بیجان تو اپنی طرف سے پورا ارادہ کیے بیٹھی تھی اور اب یمان کو منا رہی تھی, جبکہ اس بار لفظ بیوی پر یمان کے ذہن میں پھر سے وہی جان لیوا الفاظ ابھرنے لگے. آپ بیچ میں مت بولیں. یمان نے بے دردی سے اپنے بالوں کو مٹھی میں جکڑا اور بولا. ایسا ممکن نہیں ہے بیجان, میں آپ کی یہ خواہش پوری نہیں کر سکتا. اس نے گویا معذرت کی. کیوں پوری نہیں کر سکتے؟ کیا ساری عمر شادی نہ کرنے کی قسم کھا رکھی ہے؟ اس بیجا ضد کے پیچھے تم اتنی اچھی لڑکی سے ہاتھ ہو بیٹھو گے؟ بیجان اس بار سختی سے بولی. ہاتھ تو پہلے ہی دھو چکا ہوں بیجان, وہ آزردگی سے بولا. کیا مطلب پتر؟ اس کے بعد اور اداس لہجہ بیجان کو ٹھٹکا گیا. مطلب یہ کہ وہ کسی اور کی امانت ہے, وہ میری بیوی اور آپ کی دھیرانی نہیں بن سکتی. یمان کی بات نے بیجان کی تو گویا امید ہی توڑ ڈالی. ساری خوشی ہوا کا جھونکا بن کر غائب ہو گئی. یہ بات تم نے اپنی ماں کو پہلے کیوں نہیں بتائی؟ وہ دیکھو بھلا, میں بھی کیا کچھ سوچے بیٹھی تھی. بیجان کے لہجے سے دکھ اور افسوس چھلک رہا تھا. وہ تو اپنے لیے بہو رانی پسند کیے بیٹھی تھی. جب بات ہوگی تبھی بتاؤں گا نہ بیجان, اور آپ افسردہ مت ہوں. یمان کو ایک دم سے ان کا بچانا تکلیف دے کہ ابھی چند لمحوں قبل کتنے خوش تھی. افسردہ تو بیٹا تم بھی کچھ کم نہیں ہو. ایسی جگہ دل لگایا ہے کیوں جہاں نصیب نہیں مل سکتے. پہلے ہی خود کو سمجھا لیتے. بیجان اسے سمجھاتی بولی, جبکہ وہ ایک دم سے سیدھا ہو بیٹھا. بیجان آپ غلط سمجھ رہی ہیں, میرا زحل سے ایسا کوئی رشتہ نہیں ہے. میں تو بس آپ کی خواہش کے سبب ایسا کہہ رہا تھا. اس نے ان کی غلط فہمی دور کرنا چاہی. غلط فہمی مجھے نہیں بلکہ تجھے اپنے بارے میں. تجھے جنم دیا ہے میں نے, پال پوس کر اتنا بڑا کیا ہے. تیرے بن کہے تیری یمان میں تیرے اندر کا حال جان لیتی ہے. وہ تجھے چاہتی ہے, میری اس بات کی بھی تو نے تردید نہیں کی, اور اس کی کسی اور کی امانت ہونے پر تیرے لہجے کا یہ افسوس صاف ظاہر کرتا ہے کہ تو بھی اسے بے حد چاہتا ہے. تم دونوں ایک دوسرے کو چاہتے ہو اور بناتے دوسروں کو بے وقوف ہو. وہ تو بھولی سی بچی ہے جو دل میں ہے سب بول دیتی ہے کہ مجھے اندازہ ہو گیا, مگر تو باتیں دل میں دبا لیتا ہے. بول اپنی ماں سے کھل کر کہ تو بھی چاہتا ہے اسے. بیجا نے اسے کوئی امتحان میں ڈال دیا. نہیں بولے گا تو اب تیرا پتہ ہے مجھے. نہیں بولے گا تو اب تیرا پتہ ہے مجھے, مگر تیری خاموشی مجھے سب جواب دے گئی ہے. تو جب اس لڑکی کو بھی چاہتا تھا تب بھی نہیں بتاتا تھا. وہ تو میں تب خود ہی سمجھ گئی تھی. خیر اس کی بات نہیں کرتے, وہ خوب سمجھتی تھی اس کی خاموشی کو. میری بات سن پتر, اگر وہ تجھے چاہتی ہے تو پھر اسے کہہ کر تیرے لیے اپنے گھر میں بات کرے. گھر والے کیا زبردستی کرتے ہیں؟ اگر وہ اس کی خوشی میں راضی ہیں تو میں خود چلی آتی ہوں اس کا ہاتھ مانگنے. اگر نکاح جیسا بندھن قائم نہیں ہوا تو پھر جہاں دل ملے وہاں رشتے بھی ملائے جا سکتے ہیں. اپنے پتر کی خوشی کے لیے بیجان یہ کرنے کو بھی تیار تھی. مجھے اس کی چاہ ضرور تھی مگر مجھے اس سے محبت نہیں تھی بیجان. مگر میں یہی سمجھتا رہا کہ اسے مجھ سے محبت ضرور ہے. میرے ساتھ عہد و پیمان باندھنے کے بعد, مجھے اپنا عادی بنانے کے بعد وہ مجھے بیچ چوراہے میں یوں چھوڑ گئی کہ کتنے ہی دنوں تک مجھے ٹھکانہ ہی نہ ملا. میں کس راہ جاؤں, کس راہ سے گزر کر پرانی زندگی کی طرف لوٹوں. ساری سمجھیں آنا بند ہو گئی تھی, اور اب میں پھر سے اسے چوراہے پر نہیں کھڑا ہونا چاہتا. پہلی بار تو ٹھکانہ مل گیا تھا بیجان, مگر اس بار نہیں ڈھونڈ پاؤں گا. وہ تکلیف سے گویا ہوا. اگر ایک انسان سے اعتبار اٹھ جائے تو دوسروں کا اعتبار کرنا نہیں چھوڑ دیتے یمان. وہ بچی اگر تجھے واقعی دل و جان سے چاہتی ہے تو پھر کچھ بھی ہو تجھے کسی اور کے لیے نہیں چھوڑے گی جیسے اس نے چھوڑ دیا. بیجان کی باتیں کچھ غلط بھی نہیں تھی. ہمارے بیچ ایسے کوئی اعتراف و اقرار نہیں ہوئے بیجان. نہ اس نے کچھ کہا ہے نہ میں کچھ کہنے کے قابل ہوں. وہ بتاتی نہیں اپنے دل کے راز. میرے دل کے راز مجھ سے ہی چھپے ہوئے ہیں. بیجان آپ کا پتر کئی راتوں سے اس کے بارے میں سوچتا آ رہا ہے. مجھے اس کی سوچ کیوں آتی ہے کہ سوچ کبھی نہیں آئی, مگر اب خود سے سوال کرتا ہوں تو جواب واضح لفظوں میں ملتا ہی نہیں. وہ آپ کے پتر سے باتیں کرتی ہے تو اچھا لگتا ہے, بدتمیزی کرتی ہے تو برا نہیں لگتا, چھپ چھپ کر دیکھتی ہے تو لب مسکرا جاتے ہیں, لڑتی ہے تو بہت پیاری لگتی ہے, اور چھوتی ہے تو آپ کا پتر سب بھول جاتا ہے.
اگر اسے ہی محبت کہتے ہیں تو آپ کے پتر کو اس لڑکی سے محبت ہو گئی ہے جو اس کی کبھی نہیں بن سکتی۔ یمان حیدر شاہ آج ہار مانتا اپنی ماں کے سامنے دل کا حال کھول گیا۔ کوئی چاہیے تھا اسے حال دل سنانے کے لیے، اور ماں سے بہترین دوست کوئی نہ تھا۔ میری جان، میرے بچے، رب کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ میں کہہ رہی ہوں نا کہ زحل سے بات کرو، وہ تم دونوں کے لیے کوئی راہ نکال سکتی ہے، تو پھر میں خود اپنے پتر کے لیے باقی کی کوشش کروں گی۔ بی جان نا امید نہیں ہونا چاہتی تھی۔ یہ بھلے ہی شہر ہے بی جان، مگر یہاں بھی اکثر گھرانوں میں لڑکیوں کی مرضی اور خواہش کو اہمیت نہیں دی جاتی۔ زحل بھی ایسے ہی گھرانے سے، اور پھر وہ کچھ بتاتی بھی تو نہیں ہے کہ اس کے جہاں یمان حیدر شاہ ہے بھی یا نہیں۔ اس نے زحل کے گھر کے متعلق بتایا جتنا زحل سے معلوم تھا۔ تبھی تو کہہ رہی ہوں کہ بات کر اس سے، پتہ لگے کہ اس کے دل میں کیا ہے، اور پھر کوئی نہ کوئی راہ نکل ہی آئے گی۔ ماں باپ کتنے بھی سخت دل سہی، مگر اپنے بچوں کی خوشی کے آگے نرم پڑ ہی جاتے ہیں۔ ویران امید سے بولی۔ یمان نے محض ہنکارا بھرا۔ اچھا میری بات سن، میرا بہت دل ہے تم آدھے روزے میرے ساتھ گزارو، آدھا رمضان حویلی میں کرو، میرے سب بچے سحری اور افطار ایک ساتھ کریں۔ جانتی ہوں روز آدھا پونا گھنٹہ یہاں سے واپس پہنچنے میں لگتا ہے، جبکہ قریب کے گھر سے 5 منٹ کے ڈرائیو پر ہے، تبھی آدھے روزوں کی بات کر رہی ہوں، ہو سکے تو آ جانا۔ بی جان نے آپ کے موضوع بدلا۔ جیسا آپ چاہیں بی جان، آفس آپ کی چاہ سے زیادہ ضروری نہیں، وہ فرمانبرداری سے بولا۔ میں جانتی تھی تو مجھے انکار نہیں کرے گا، جیتا رہ پتر۔ کب ہوگا سبتین بھائی کا ناشتہ ختم؟ روز وہ میرا ویٹ کرتے ہیں، مگر آج مجھے ان کا ویٹ کرنا پڑ رہا ہے۔ زحل آج یونیورسٹی جانے کو اتنی بے چین تھی کہ گھنٹہ پہلے ہی تیار ہو کر بیٹھ گئی تھی، اور اب ناشتہ کرنے کے بعد جانے کو بے صبری سے کھڑی تھی۔ وہ یمان سے ملنے کو بے چین تھی، کیونکہ عرشی کی کل کی باتوں پر رات بھر غور کرنے کے بعد اسے بھی یہ لگنے لگا تھا کہ وہ یمان کو چاہنے لگی ہے، اور یہ چاہ اسے کہیں چین نہیں لینے دے رہی تھی۔ بس نہیں چل رہا تھا کہ یمان کے سامنے جائے اور پھر اسے اپنی نظروں اور دلوں میں بھرتی رہے۔ اگر آپ اسی وجہ سے مجھ سے دور ہوئے ہیں کہ آپ شرجیل کی بات کو سچ سمجھ بیٹھے ہیں، تو میں آج آپ کو سچ بتا دوں گی کہ میرا اور اس کا ایسا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ یقیناً یہ سننے کے بعد آپ اکڑوں خان سے واپس میرے سویٹ سے سر بن جائیں گے۔ میرے دل میں کیا ہے یہ تو میں جان چکی ہوں، مگر آپ کے دل میں کیا ہے اب تو یہ بھی میں جان کر رہوں گی مسٹر یمان حیدر شاہ۔ زحل کا موڈ آج کافی خوشگوار تھا۔ وہ سبتین کا انتظار کرتی خود ہی ڈائننگ روم میں چلی آئی تھی۔ ہاں بھی سب نے ناشتہ شروع ہی کیا تھا۔ وہ اکیلی ناشتہ کر کے اٹھ گئی تھی، جبکہ باقی سب ابھی آئے تھے۔ السلام علیکم بابا جان۔ زحل نے اندر آتی طالب کو سلام کیا۔ وعلیکم السلام، انہوں نے جواب دیا۔ سبتین بھائی کب تک ہوگا آپ کا ناشتہ؟ میں کب سے تیار کھڑی ہوں۔ وہ سبتین کی طرف ہوئی۔ تم دیکھ سکتی ہو کب تک ہوگا؟ سبتین کا اشارہ اپنی پلیٹ کی طرف تھا، جہاں بھی پورا پراٹھا پڑا ہوا تھا۔ تم ناشتہ کیوں نہیں کریں؟ بیٹھو اور کرو، طالب نے اسے کھڑا دے کر کہا، جبکہ سب حیران ہوئے کہ آج سے قبل تو کبھی انہوں نے اس کے ناشتے اور کھانے کی فکر نہ کی۔ میں ناشتہ کر چکی ہوں بابا۔ زحل کو ان کا آج پہلی دفعہ یہ پوچھنا بہت اچھا لگا تھا۔ تمہاری واپسی کی ٹائمنگ کیا ہے؟ انہوں نے اس کی یونیورسٹی سے واپس آنے کا وقت پوچھا۔ 1 بجے، زحل نے بتایا۔ 1 بجے ڈرائیور تمہیں پک کر لے گا۔ آج سے کوئی ضرورت نہیں ہے دوسروں کے ساتھ آنے کی۔ طالب آج سب کو جھٹکا دینے میں لگے ہوئے تھے، پہلے تو کبھی ایسی ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کیا۔ یقیناً یہ زحل کی کل کی ایموشنل بلیک میلنگ کا اثر تھا۔ ٹھیک ہے بابا، جیسا آپ چاہیں، میں عرشی کو منع کر دوں گی۔ زحل کو کوئی اعتراض نہیں تھا، وہ جھٹ فرمانبرداری سے بولی، جبکہ نعیمہ اور دادی کو باپ کی ایسی فکر اور بیٹی کی ایسی فرمانبرداری ایک آنکھ نہیں بھا رہی تھی۔ مگر کچھ کہہ کر طالب کی نظروں میں برا نہیں بننا چاہتی تھی، کیونکہ زحل جو اس وقت ان کی نظروں میں اچھی بنی ہوئی تھی۔ تھوڑا جلدی ہاتھ منہ چلائیں سبتین بھائی۔ زحل سبتین کے پرسکون طریقے سے ناشتہ کرنے پر بولی۔ ارے تم نے کھا لیا تو چپ کر کے بیٹھ جاؤ، میرے بیٹے کے نوالے کیوں گن رہی ہو؟ اسے بھی سکون سے کھا لین دو۔ نعیمہ سے مزید چپ نہ رہا گیا۔ وہ دراصل طیب میں آج مجھے یونیورسٹی جلدی جانا تھا، ضروری ہے نا؟ مگر چلیں آپ کہتی ہیں تو بیٹھ جاتی ہوں، چپ کر کے لیٹ ہو جاؤں گی، مگر کوئی بات نہیں۔ باپ کے سامنے وہ نعیمہ سے بڑی تمیز سے مخاطب ہوئی اور واقعی چپ کر کے بیٹھ گئی۔ ڈرائیور نہیں آیا آج؟ طالب نے پوچھا۔ ڈرائیور کو تو جب طیب میں بلائیں تبھی آتا ہے، روز آئے تو مجھے اور سبتین بھائی کے ترلے تھوڑی نہ کرنے پڑیں۔ طیب کم از کم ہمارے کام کے لیے اسے آنے دیا کریں۔ بڑی چالاکی سے زحل نے باپ کو بتایا کہ نعیمہ ڈرائیور کو صرف اپنے کام کے لیے بلاتی ہے، ورنہ یہاں نہیں ٹکنے دیتی کہ کہیں ہمارے کام ہی نہ آ جائے۔ ایسا کرنے کی کیا ضرورت ہے بھابھی؟ جب ہم اسے پورے مہینے کی تنخواہ دیتے ہیں تو کام پورا کیوں نہیں لیتے؟ آپ مت بھیجا کریں اسے، میں اسے کہتا ہوں کہ ہر وقت اویلیبل رہا کرے، کسی وقت کوئی بھی کام پڑ سکتا ہے۔ طالب کی بات سن کر جہاں زحل نے جتلاتی نظروں سے نعیمہ کو دیکھا، وہاں نعیمہ کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ بر وقت کوئی بہانہ نہ سوچا، ورنہ وہ زحل کا جھوٹا ضرور ثابت کرتی، مگر وہ جھوٹی تھی ہی کب؟ خیر میں چھوڑ دیتا ہوں تمہیں، طالب نے ناشتے سے ہاتھ روکتے ہوئے کہا۔ ارے بابا آپ کیوں اٹھ رہے ہیں؟ بیٹھ جائیں، میں انتظار کر لیتی ہوں، میرا یونیورسٹی جانا آپ کے ناشتے سے زیادہ ضروری نہیں ہے۔ زحل انہیں اٹھتا دیکھ کر جلدی سے بولی۔ جی چچا جان آپ بیٹھ جائیں، میں ڈراپ کر دیتا ہوں۔ اب کے سبتین ناشتے سے ہاتھ روکتا بولا۔ آپ دونوں ہی سکون سے ناشتہ کریں، میں کس مرض کی دوا ہوں، مجھے خود بھی آج جلدی یونیورسٹی جانا ہے، میں لے جاتا ہوں زحل کو۔ این اسی وقت شرجیل ڈائننگ روم میں داخل ہوا۔ اس مہربانی کا شکریہ، زحل جل کر بولی۔ شکریہ تب کرنا جب میں ڈراپ کر دوں، ابھی سے کیسا شکریہ؟ شرجیل اس کے طنز کو نظر انداز کرتا بولا۔ تم بیٹھ کر ناشتہ کرو، میں چھوڑنے جا رہا ہوں۔ سبتین بولا۔ ارے بھائی میں کہہ رہا ہوں نا، جب میں بھی یونیورسٹی جا رہا ہوں تو آپ کو الگ سے چکر کاٹنے اور اپنا ناشتہ ادھورا چھوڑنے کی کیا ضرورت ہے؟
میں تو ناشتہ یونیورسٹی میں ہی کر لوں گا, ابھی مجھے جلدی ہے. شرجیل کے چہرے پر رات والا غصہ اب کہیں بھی نظر نہیں آ رہا تھا. اس کا موڈ کافی اچھا معلوم ہو رہا تھا. زحل کو تو اس کے غصے اور اچھے موڈ سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا, نہ ہی کوئی غرض تھی, مگر اس کا موڈ ٹھیک دیکھ کر سبتین نے زحل سے پوچھا, تم شرجیل کے ساتھ چلی جاؤ گی یا میں چھوڑ دوں؟ سبتین نے پوچھا. میں آپ کے چلی جائے گی شرجیل کے ساتھ ہی, دونوں نے ایک ہی جگہ تو جانے. وہ انکار کرنے کو تھی جب طالب بول اٹھے, بابا میں انتظار کر لوں گی. وہ شرجیل کے ساتھ نہیں جانا چاہتی تھی. کوئی ضرورت نہیں ہے انتظار کرنے کی, وقت پر جاؤ, انہوں نے دو ٹوک لہجے میں کہا تھا. کیونکہ زحل نے کہا تھا کہ جلدی جانا ضروری ہے, ان کے دو ٹوک لہجے پر زحل دوبارہ انکار نہ کر پائی. بس شرجیل کو دیکھ کر پیچ اتاب کھا کر رہ گئی. میں تو کہتا ہوں واپس بھی میرے ساتھ ہی آ جایا کرے. جب جانا ایک جگہ ہوتا ہے تو واپسی بھی تو ایک ہی جگہ آنا ہوتا ہے. شرجیل نے اجازت پر موقع پا کر دوسری اجازت بھی حاصل کرنا چاہی. واپس ایک جگہ زحل کو آنا ہوتا ہے, تمہیں نہیں. تم اپنے دوستوں کے ساتھ واپسی پر نہ جانے کہاں نکلے ہوتے ہو. میری بیٹی کیا وہاں پر روز تمہارے انتظار سے لٹکی رہے گی؟ بہتر ہے ڈرائیور ٹائم سے ڈراپ بھی کر دیا کرے اور پک بھی کر لیا کرے. طالب شرجیل کی بات پر ناگواری سے بولے تو امایا اور عالیہ کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی, کیونکہ آج پہلی بار وہ زحل کے لیے فکر دکھاتے ہوئے میری بیٹی جیسے لفظ استعمال کر رہے تھے, جبکہ زحل کی خوشی تو بڑھتی ہی جا رہی تھی. ٹھیک ہے چچا, جیسا آپ کو مناسب لگے. شرجیل اپنا سا منہ لے کر رہ گیا. آ جاؤ, میں انتظار کر رہا ہوں. وہ زحل سے کہتا باہر روم سے نکل گیا. اوکے بابا, اللہ حافظ. وہ خاص طور پر باپ کو اللہ حافظ کہتے خود بھی نکل گئی. اللہ حافظ, انہوں نے دھیرے سے کہا اور ناشتہ کرنے لگے. ابھی ناشتہ مکمل ہونا تھا, پھر چائے کا دور چلنا تھا. تبھی طالب نے زحل کو شرجیل کے ساتھ بھیج دیا کہ سبتین بھی سکون سے ناشتہ کر لے اور زحل بھی وقت پر پہنچ جائے. یہ مت سمجھنا کہ میں اپنی مرضی سے تمہارے ساتھ چل رہی ہوں, میں صرف بابا کی بات کا مان رکھ رہی ہوں, ورنہ تمہارے ساتھ جانے سے بہتر ہے کہ میں جاؤں ہی نہ. ایک تو ویسے ہی اسے شرجیل بہت برا لگتا تھا, مگر رات کی اس کی باتوں کی وجہ سے وہ اور بھی زیادہ لگنے لگ گیا تھا. ابھی تک خفا ہو مجھ سے ڈیئر کزن, اگر ہو تو غصہ تھوک دو, کیونکہ میں نے بھی تھوک دی ہے. میں رات بھر جاگتا رہا ہوں اور تمہارے متعلق ہی سوچتا رہا ہوں. بہت سوچا اور ہر جگہ مجھے اپنا آپ ہی غلط لگا. تم اور سبتین ٹھیک کہتے ہو, ہم جب کزنس کی حیثیت سے ایک دوسرے کی ذرا سی بات برداشت نہیں کر سکتے تو میاں بیوی کے رشتے میں بندھنے کے بعد کیا خاک کریں گے؟ تب تو لڑائی جھگڑے مزید بڑھیں گے, اور ممکن ہے وہ رشتہ زیادہ دیر چل بھی نہ پاتا. تو بہتر ہی ہے نا کہ وہ رشتہ جوڑا ہی نہ جائے. شرجیل کی باتیں سن کر زحل نے ہونکوں کی طرح کی مانند اس کی صورت دیکھی. تم کب سے اتنے اچھے اور سمجھدار ہو گئے؟ یقین, اور وہ بھی شرجیل پر, کہیں کر ہی نہ لیتی وہ. اچھا تمہیں پہلے ہی صحیح تھا, بس تمہیں ہی نہیں لگتا. وہ مسکرا کر بولا. تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں اتنی آسانی سے یقین کر لوں گی کہ تم بدل گئے ہو؟ زحل ہنکارا بھرتی بولی. کس نے کہا کہ میں بدل گیا ہوں؟ میں ابھی بھی ویسا ہی ہوں ڈیئر کزن, بس اس رشتے کو لے کر میرے خیالات بدل گئے ہیں. اس نے زحل کی بات کی تردید کی کہ میں بدلا ہرگز نہیں ہوں. ایک رات میں ہی تمہارے خیالات بدل گئے؟ اسٹرینج. وہ طنزیہ ہنسی ہنس پڑی. ایک رات میں 12 گھنٹے ہوتے ہیں محترمہ, 12 گھنٹے مسلسل ایک ہی معاملے پر سوچیں تو خیالات تو بدل ہی جاتے ہیں. اور جس طرح تم نے کہا کہ تم میرا ساتھ قطعی نہیں چاہتی, تو پھر میں نہ بھی چاہتا تو بھی اپنے خیالات بدل لیتا, کیونکہ جیسا کہ میں نے کہا یہ زبردستی رشتہ ٹوٹ بھی جاتا تو نبھ نہ پاتا. اس سے بہتر نہیں کہ ہمارا کم از کم کزنس والا رشتہ تو چلتا رہے, چاہے جیسا بھی چلتا ہے. وہ سنجیدگی سے بول رہا تھا. تم بہت ٹیڑھی کھیر ہو, ایک رات میں سدھرنے والے تو ہو نہیں, مگر چلو تم کہتے ہو تو یقین کر لیتی ہوں. زحل یقین کر لیتی تو بھی کچھ نہیں بگڑنا تھا اس کا, اور یقین نہ کرتی تو بھی نہیں بگڑنا تھا. کہاں سدھرا ہوں یار, کہہ تو رہا ہوں کہ بس تمہاری جان چھوڑ دی, اس معاملے کو لپیٹ دیا, ورنہ تو ویسا ہی ہوں. وہ اب اتنا بھی اچھا نہیں بننا چاہتا تھا. تم میری جان چھوڑے ہی رکھو, اس سے اچھا کیا ہی ہوگا. اور یہ تم نے کس سڑک پر گاڑی چڑھا دی ہے؟ زحل نے اب غور کیا کہ یونیورسٹی کا راستہ نہیں ہے. حاشر سے کچھ نوٹس لینے, اب آج یونیورسٹی نہیں آ رہا تو اس کے گھر سے لینے ہوں گے. شرجیل نے وجہ بتائی, اور تبھی اس کے میسج کی 20 بجے میسج پڑھنے کے بعد اس کے لبوں پر ایک عجیب سے مسکراہٹ دوڑ گئی. اس نے گاڑی کی سپیڈ اور بھی بڑھا دی اور ایک ویران علاقے میں داخل ہو گیا. لو آ گیا اس کا گھر. میں نوٹس لے کر آتا ہوں, تم یہیں بیٹھو. اس نے ایک گھر کے سامنے گاڑی روکی اور باہر نکل گیا. جلدی آنا, بیٹھ مت جانا. زحل کو کوفت ہوئی, کیونکہ جتنا آج وہ جلدی جانا چاہ رہی تھی اتنا ہی وہ لیٹ ہو رہی تھی. شرجیل چلا گیا, جبکہ وہ اس کے واپس آنے کا انتظار کرنے لگی. کیسی عجیب سی جگہ ہے یہ, ایسے کھنڈر علاقے میں رہتا ہے اس کا دوست, سوائے چند ایک گھروں کے اور کوئی گھر ہے ہی نہیں. زحل کو اس جگہ سے وحشت سی ہوئی. اس نے گھڑی دیکھی اور پھر جھنجھلاتی ہوئی سیٹ کے پشت ٹیک لگا کر آنکھیں موند گئی, مگر ابھی آنکھیں موندی ہی تھی کہ گاڑی کا دروازہ کھلا. شکر ہے آج کی تاریخ میں تم واپس. زحل نے آنکھیں کھولی تو جو چہرہ دیکھا اسے دیکھ کر اس کے باقی الفاظ منہ میں ہی رہ گئے. کون ہو تم؟ اس نے ایک نقابپوش کو گاڑی میں بیٹھتا دیکھا تو گھبراتی ہوئی پوچھنے لگی, کیا تجھے دکھ نہیں رہا کہ میں کون ہوں؟ وہ ہاتھ میں پکڑی گن دکھاتا غصے سے بولا. لٹیرے, وہ ہکلاتی بولی, اس کے حواس گن دے کر حواس باختہ ہوئے. دیکھو تمہیں جو کچھ بھی چاہیے لے لو, مگر یہاں سے چلے جاؤ. اس نے اپنا بیگ اس کے سامنے کر دیا. لٹیرا نہیں ہوں بیبی, کیا ہوں یہ ابھی پتا چل جائے گا. چل گاڑی سے اتر. اس نے زحل کو گاڑی سے اترنے کا کہا. نہیں میں نہیں اتروں گی, تم اترو. نکلو گاڑی سے, وہ ہمت کرتی بولی. لگتا ہے تو ایسے نہیں مانے گی. وہ گاڑی سے اترا اور اس کی طرف کا دروازہ کھولنے لگا. تبھی زحل نے دوسرے دروازے سے بھاگنے کی کوشش کی, مگر وہ اس شخص کی پکڑ میں آ چکی تھی. اس نے زحل کو باہر کی جانب کھینچا. چھوڑو مجھے شرجیل.
اس نے خود کو چھڑوانے کی کوشش کرتے ہوئے شرجیل کو آوازیں دینا شروع کر دی۔ اگر اب ذرا سی بھی آواز نکالی تو یہ گولی تیرے سر میں اتار دوں گا۔ اس نے گن زحل کی کن پٹی پر رکھی تو زحل کی ہوائیاں اڑیں۔ شرجیل! وہ اسے کھینچ کر اپنی گاڑی کی طرف لے جا رہا تھا جبکہ زحل نے پھر سے چلا کر گاڑی شرجیل کو پکارا۔ میں نے کہا منہ بند کرو ورنہ جان سے مار ڈالوں گا۔ اس نے زحل کو بالوں سے کھینچا تو اس کے وجود میں درد کی لہر اٹھی، اس کا سر پھٹنے کو آیا، وہ چاہ کر بھی مزاحمت نہ کر پائی اور وہ اسے گاڑی میں دھکیل کر گاڑی سٹارٹ کر گیا۔ وہ شیشے پر دستک دیتی رہی، آوازیں دیتی رہی، مگر اس کی آواز شیشے سے آر پار ہونے میں ناکام رہی۔